ہوں دعا خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں۔ یس یس یس، اور جی پاکستان میں بہت کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، اور ایران کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میں ایک آف کورس کچھ جگہ پر بہت زیادہ جو ہے نا ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے، اور بہت زیادہ ذرا سیکیورٹی ریزن ہے۔ آف کورس دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں پڑوسی ممالک سے، تو ان چیزوں کو بہت زیادہ جو پریفیئر کیا جاتا ہے، اوبلائج کیا جاتا ہے، اور ہمارا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے آف کورس ہم جو ہیں اور جو ہمارے پڑوسی ممالک سے اگر ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ، تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے آف کورس۔ تو یہ بہت اچھے کہ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سکولز بند ہیں، کالجز وغیرہ کو پر بڑا خاص اداروں کو جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے کہ آج ذرا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ چلیں لیٹس سی، ہم دعا گو ہیں کہ آگے پاکستان کے حالات مزید اچھے ہوں اور تعلقات پڑوسی ممالک سے بہت، ایران بہت اچھا ملک ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے آج سے نہیں کئی سالوں سے پرانے تعلقات ہیں۔ لیٹس سی، ہماری بیسٹ وشیز ہمارے پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے۔ لیٹس سی آگے چلتے ہیں، کیونکہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک مل کے چلنا چاہتے ہیں، تو آف کورس ہمارا بھی کام بنتا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں۔ اچھا جی لیٹس سی، میں کل میرا ایک ایونٹ میں جانا ہوا اور میرا سیگمنٹ ہے مارننگ شو میں کہ لائٹس آف پاکستان وتھ عرش، لیکن اس وقت عرش نہیں تھے، میں چلی گئی تھی آف کورس، میں نے کچھ کوریج کی کیونکہ عرش کی زیادہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو لائٹس آف پاکستان مارننگ شو کا ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے جو ہم ڈفرینٹ کوریج کے لیے جاتے ہیں، جیسے ایوارڈ سرمنی ہو، فیسٹیول ہو، وومن ایگزیبیشن ہو، سیمینارز ہوں، تو ہم اس ایونٹ میں اس کی کوریج کے لیے جاتے ہیں۔ کل ایک زبردست پروگرام میں گئی لائٹس آف پاکستان کے پروگرام میں، اور کوریج لائٹس آف پاکستان کی کوریج کے چکر میں گئی تھی آف کورس میں، اور وہاں پر کراچی میں ایک ایسا انیشیٹو لیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا پنک بسز، اور مجھے سندھ حکومت کو جو ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور ان کا ایک بہترین اقدام، اور وہ ہے خواتین کے لیے، سندھ حکومت کا خواتین کے لیے بہترین اقدام، اور وہ ہے پنک بسز۔ اور پنک بسز جسٹ فار وومنس، یعنی کہ سیو اینڈ سیکیور ٹریول فار وومنس۔ اور میں اسپیشل سلام پیش کرتی ہوں ادی فریال، جنہوں نے ماشاءاللہ وہاں آ کے اوپننگ بھی کی، اور شرجیل انعام میمن، اور تمام ٹرانسپورٹ وغیرہ کو وہ بہت اچھی طریقے سے لک آفٹر کریں۔ ریڈ بسز بھی، پیپلز بسز جو چل رہی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں آف کورس 1 2 3 ہر پرسن کہتا ہے بہت کنوینئنٹ ہے، اور سیون سیکیور ہے، اور بہت آسان بس ہے، اور ساتھ میں اس کا جو ہے فیئر وہ بہت کم ہے، تو کافی اچھا جو ہے نا مجھے فیڈ بیک ملا۔ اور لیکن میں جو کل گئی ہوں وہ ہے پنک بسز جو ہے آن کی گئی ہیں، اور اس کا فیئر بھی 50 روپیز ہے آپ، اور ڈفرینٹ روٹ سے ان کو آن کیا گیا ہے کل کافی سارے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، بڑی پیاری زبردست بات ہے کہ اس میں جو ڈرائیور ہیں وہ بھی خواتین ہیں، جو کنڈکٹر ہیں وہ خواتین ہیں، اور جو ٹریول کرنے والی ہیں وہ بھی تمام خواتین ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور میں بھی وہاں پر میں کل انشاءاللہ اس کا پیکیج آپ کو دکھا دوں گی، اور کل اس سے ریلیونٹ کوشش ہوگی کہ کل نہیں تو پرسوں وہ جو خواتین جتنی بھی کنڈکٹر تھیں یا جو ڈرائیو کر رہی تھیں ان کو بھی انوائٹ کر لیا ہے میں نے، اور ان کا مین پرسن جو ہے جو ان تمام ٹرانسپورٹ پنک بسز کو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی انوائٹیڈ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں تھرسڈے کو میں ان کو انوائٹ کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ اگر کراچی میں یہ پہلی بار یا سندھ حکومت نے یہ پہلا انیشیٹو ایسا لیا ہے کہ خواتین کو، میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ آئے تھے ماشاءاللہ، ناصر حسین شاہ تشریف لائے تھے، اور ایڈمنسٹریٹر وہاب صاحب تھے وہاں پر، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے ان سے ایک سوال بھی کیا تھا، میں نے کہا کہ سر آپ نے یہ انیشیٹو بہت دیر سے لیا ہے، تو انہوں نے کہا چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کہ ہم کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے، اور بہت سارے ان کو زیادہ ہیڈلس ہوتی ہیں، پرابلمس ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا اچھا کام کرنے کے لیے کون لوگ اتنا زیادہ اوبلائج کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہترین اقدام کیا۔ اور وہاں پر ایک سرپرائزنگ بات ہوئی، ادی فریال جو ہے وہ لے رہی تھی، اسپیچ کر رہی تھی، اور اپریشیٹ کر رہی تھی اس پنک بسز، فیئر ہال میں یہ ایونٹ تھا، اور ماشاءاللہ بے انتہا میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ میرا دل کرتا ہے
देखिए, इंसान की चाहत होती है ना कि जब कभी खुदा की कोई घड़ी होती है माँगने की तो अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। उन्होंने कहा मेरा बस चलता और मेरा मेरा बस चलता, बस तो चल रही है लेकिन मेरा दिल चाहता है कि काश ये ख़वातीन से ये रेंट भी ना लिया जाए और वो फ्री सर्विसेज़ हो। यकीन करें वहाँ बेइंतहा शोर हुआ, मैंने भी बड़ी क्लैप की कि यार ये ऐसा हो जाए कितनी अच्छी बात है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव जिनके होल सोल ये जो है ट्रांसपोर्ट जिनके हवाले की थी, वो यकीन करें शर्जील नाम मेमन ने उनकी तरफ एकदम इशारा किया कि भाई ये करने वाले ऑफ कोर्स जो डिसीजन उनका था उन्होंने विश की तो उन्होंने एकदम उठे। देखिए ये हमारे पाकिस्तानियों की खूबसूरती है, वो उठे। उन्होंने कहा कि 2 महीने के लिए मैं फ्री आप मतलब ये जो ऑन करता हूँ बसेस ट्रैवल वुमेंस के लिए। इतनी भरपूर क्लैप हुई कि चलें एक एक पर्सन ने एक अच्छा इकदाम किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर 2 महीने के लिए ये ट्रैवल फ्री है, तो ख़वातीन जो हैं वो अपने घर से ईज़ीएस्ट निकल सकती हैं। देखिए तो बहुत महंगाई हो गई है। आप एक ख़ातून को सेफ़ एंड सिक्योर अगर ऑटो करवाते हैं, वो एक जगह से, मैं सिंपल बताऊँ, वो नर्सरी से सदर तक का किराया आपसे मुँह फाड़ के 500 रिक्वायर्ड करेगा। तो सोचें बहुत सारे काम होते हैं, रिश्तेदारों के जाना होता है, जॉब्स पे जाती हैं ख़वातीन, तो अब वो दूसरी बसेस में काफ़ी जो है ना वो इनसिक्योर होती हैं, धक्के लगते हैं, लोग मर्द टच होते हैं, तो वो ज़रा सा ज़ाहिर बात है एज़ बीइंग अ मुस्लिम डर ही लगता है हर किसी को। तो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने एक तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उबर, करीम और इस तरह, और जो ज़्यादा ऑटो में भी एक ज़ाहिर बात है बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो इनके लिए बेहतरीन है कि वो इस तरह की बसेस जो हैं रोड पर जब जाएं ट्रांसपोर्ट में, तो वो एक तो सेफ एंड सिक्योर हो, ऊपर से फेयर भी रेंट भी कम हो, आराम से अदा करके वो जा सकती हैं। तो ये जो मैं एक बार फिर जो है बिलावल साहब को भी अप्रिशिएट करती हूँ, ऑफ कोर्स सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शर्जील इनाम मेमन को, और वहाँ पर जब ओपनिंग के लिए अदी फरियाल आई थी, तो उन सब को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये बहुत बेहतरीन इकदम देखें। चाहे दुश्मन भी हो या दोस्त भी हो, अगर कोई भी अच्छा काम करे ना तो उसके बड़े फराग दिली से, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अपोजिट पार्टीज़ के लोग होते हैं ना, वो कभी कभी कोई दूसरी पार्टी अच्छा काम करती है ना, मुझे एक कमी महसूस हुई माजरत के साथ। ये मेरा मॉर्निंग शो है, मैं हल्के पुल्के अंदाज में बात करना चाहती हूँ। मुझे एक बात की बहुत कमी, वहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए थे। अगर कराची और सिंध की बात की जा रही है तो कराची हम सबका है, सिंध हम सबका है, तो वहाँ पर अपोजिट पार्टीज़ को भी आना चाहिए था अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोग इस मामले में ना इन सीटों के चक्कर में, इस इक़्तिदार के चक्कर में, आप यकीन करें आप फ़राग़ दिली से भी दूर हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है ये अच्छा काम है, आज आप पहला कदम उठाएँगे, अगर आप एप्रिशिएट करने चले जाते कि भाई पीपल्स पार्टी ने ये अच्छा काम किया है और हम इसको सराहते हैं और बेहतरीन है। आप हर वक़्त नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अगर आपको उसके बाद कुछ ऐसा नेगेटिव लगता है तो फिर बात कहें ना। आपको लग रहा है कि हमारी आवाम के लिए सहूलत प्रोवाइड की गई है, तो कल आप कोई अच्छा काम करेंगे तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको एप्रिशिएट करने जाएँ। अब ये सोच लें कि पहला कदम कौन उठाएगा? यकीन करें मुझे मैं ये पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे फ़ील हुआ कि अगर ये अवाम की खिदमत के लिए ख़वातीन को ओबलाइज किया गया था और हुकूमत सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया, तो अपोज़िट पार्टी चाहे वो एमक्यू में हो, जमात इस्लामी हो या पीटीआई हो, आपको वैसे तो आप असल या तो दुनिया दिखावा है या आवाम की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं कि आप वैसे तो आप लोग उनसे मिलते हैं बिहाइंड ऑफ कैमरा, आप उनसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, अलग सेलेक्ट करते हैं, उनकी शादियों में जाते हैं, आप उनको किसी इवेंट में मिलते हैं तो बगलगीर हो रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जैसे ही कैमरा ऑन होता है या जहाँ समझते हैं यहाँ सब मीडिया देखेगा, तो आप लोग वहाँ पर, अब ये जुमला बहुत बुरा है, ये हम सब के लिए जुमला, ये हम सब क्या मुनाफिकत करते हैं? हम सब ऐसे हैं क्या? हमें ऐसा फ़ील होता है कि अगर आपको लगा है कि हमारी आवाम के लिए बेहतरीन कोई इक़दाम किया गया है, मुझे बहुत पसंद आया। और असल में फ़नकार आर्टिस्ट जो होता है ना, वो किसी की मिरास नहीं होता, और हम लोग किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते। हम आम आवाम के जो है ना वो होते हैं, यानी कि
عام عوام جتنی عوام ہے نا، ہم ان لوگوں کے تابعدار ہوتے ہیں، یہ میں سب جس طرح آپ لوگ کسی پارٹی سے ہوتے ہیں، آپ عوام کے تابعدار ہوتے ہیں، تو ہم عوام کے لوگوں کے لیے حق آواز کی سچ سچ آواز کی آواز بنتے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا وہاں پر، لیٹ سی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے چہرے یہ نیچرل ہیپینس تھی میرے چہرے پہ، جو میں دوسروں کی خوشی میں خوش تھی۔ میرے پاس ٹریول ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں دوسروں کی خوشی میں خوش تھی کہ عوام کے لیے، جن بہنوں کے لیے یہ میرے سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ وہ میرے کوئی رشتہ دار ہے نہ کچھ ہے، لیکن میں خوش تھی۔ اسے کہتے ہیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا۔ تو آپ لوگوں کا بھی دل اتنا فراغ ہونا چاہیے۔ اگر سندھ حکومت نے بہترین اقدام کیا ہے تو آپ لوگوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ابھی بھی اس میں سے کیڑے سوچ رہے ہوں گے نکالیں کہ اس میں کتنا نوٹ کھا لیا، ان بسوں میں کتنا ٹیکس لگا ہوگا، کس نے کتنا کس کو پروجیکٹ دیا۔ اب اس کو نوچ رہے ہوں گے کہ کون سی بات نکالیں تو ہم اس کو نیگیٹو لیں۔ کچھ چیزیں، بلکہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑیں، وہ سب سے بہتر پلانر ہے، بہترین جج ہے اور بہترین کریٹیو ہے۔ وہ بہترین پلانر، اور جو جتنا آپ لوگ یہاں پر پلان کرتے ہیں نا، جب اس کی پلاننگ ہوتی ہے نا تو آپ بلاک بسٹڈ اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ ہمیں کس کی بے پردگی کرنی ہے، کس کو نیچا دکھانا ہے، کس کو جو ہے گرانا ہے۔ یہ سارے کام اس کے ہیں، آپ کے کام نہیں ہیں۔ آپ کوشش کریں آپ اپنے تئیں کیا اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے دیکھی، بڑی افسوس کی بات ہے، کیا مجھے بتائیں آپ اچھا کام جب کریں گے جب آپ کو سیٹ ملے گی؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وائے وائے وائے، آپ کیا سیٹ کے محتاج ہیں؟ تو آپ اس وقت جتنی نیکیاں کر رہے ہیں نا، میری نظر میں تو وہ گھڑے میں گر رہی ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کر رہے ہوتے تو آپ کو پہلے سیٹ ملے گی، آپ اس بات کو نہیں سوچتے، آپ اپنے کام اسی طرح جاری و ساری رکھتے جس طرح آپ کے پاس سیٹ نہیں تھی۔ اور ضروری نہیں ہے، میں بہتر اس بارے میں جانتی ہوں کہ اچھا کام کرنے کے لیے بہت پیسہ اور بہت اقتدار کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ورنہ عیدی، عبدالستار عیدی، جو 2 پٹی کی چپل میں، اور وہ ایک بڑا ان کا ایک سوٹ ہوتا ہے بڑا پیارا سا، وہ پہنتے ہیں، مجھے اس کپڑے کا نام نہیں آتا، میری والدہ اکثر اللہ بخشے وہ نام لیتی تھی، وہ مجھے نام اس کپڑے کا نام نہیں آ رہا۔ میں ان سے مل بھی ہوں، بلقیس عیدی اور عبدالستار عیدی سے ملی بھی ہوں، اور میں ان کے گھر میں بیٹھی بھی ہوں، کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا ہے۔ اور ایسے بلقیس عیدی نے ان کے میں جگہ پہ گئی تھی جہاں پر تمام خواتین بچے جو آ جاتے ہیں، وہ پورے بلڈنگ میں گئی تھی، کھارا در میں، آپ یقین کریں، اور میں اس فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ ان کا گھر تھا۔ آج سے آف کورس 7-8 سال پرانی بات ہو گئی اب تو۔ عیدی صاحب تخت پوش جسے کہتے ہیں، اس پہ سمپل ایک چادر تھی اور اس پہ 2 گول تکیے تھے، اور وہ اندر آئے، اور اندر انہوں نے پھر اپنی بہو کو بلقیس عیدی نے کہا کہ کھانا لگاؤ۔ باخدا زمین پر، کوئی چادر نہیں تھی، زمین پر وہ بیٹھی ہیں، اور انہوں نے بولا، اور ان کی بہویں نے پتیلیاں لے کر، اور مجھے بھی بٹھا دیا انہوں نے، صرف دسترخوان لگا تھا اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنا مزے کا ٹھنڈا فرش، زبردست، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، وہاں پر مجھے نا کوئی بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی کمفرٹیبل ہو گئی، وہ مجھ سے کمفرٹیبل، میں ان سے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے ریالٹی، اس سے بولتے ہیں کوئی بناوٹ نہیں ہے، دنیا سے بیگانے۔ ان کو کسی دکھاوے کی کہ کیمرہ آن ہوگا تو میں بتاؤں کہ میں کتنا اچھا کام کرتا ہوں، انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ اتنی سمپل، مجھے ان کے اندر نا ماں کی ویوز آ رہی تھی، جبکہ میں کوئی بھاگ کے کہیں یا کچھ میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا تھا، میں تو ان کے انٹرویو کی اس میں پہلے پوچھنے جا رہی تھی۔ تو ہم یقین کریں، وہاں تمام خواتین اسی لیے اس شیلٹر میں خوش رہتی ہیں کہ ان کو ان کے اندر سے ماں کی ویوز نکلتی ہیں۔ اتنی سمپل انداز میں وہ گفتگو کری تھی، پتیلیاں لگے، پھر میرے سامنے پلیٹس رکھی۔ اچھا، ان کو بہت پسند ہے، ان کے ہسبینڈ کو، عبدالستار عیدی صاحب، اللہ ان کی بخشش کرے، دونوں کی بخشش کرے، دونوں اس دنیا میں نہیں، اور میری خوش قسمتی میں ان سے مل چکی ہوں۔ ان کو شوربے والی مچھلی اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند۔ انہوں نے ایک تھال لیا، اس میں ان کے لیے چاول ڈالے، اور اس کے اندر وہ شوربہ اور مچھلی ڈالی، اور وہ انہوں نے تخت پہ بیٹھ کے کھائی، اور ہم، ان کی بہو، اور ان کے شاید 1-2 بچے تھے، اور وہ خود تھیں اور میں تھی، اور بڑے مزے سے ہم نے آلتی پالتی مار کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے، اور وہ ہر کھانے کو وہ بار بار، یہ مہمان نوازی کی سب سے خوبصورتی ہے، چاہے آپ کے دسترخوان پر چٹنی رکھی ہو، لیکن آپ بار بار مہمان سے پوچھو آپ یہ لو نا،
उसको इतना अच्छा लगता है। वो जो हेजिटेशन होती है ना कि यार वो झिझक होती है कि लूँ या न लूँ, वो झिझक निकल जाती है जब आप उसके आगे बार बार पेश करते हैं। बेटा ये ले ना, ये तुम ये लो ना, ये ले लो। यकीन करे वो इतनी बार पूछ रही थी, तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गई कि मेरा दिल करा, अगर मैंने मुझे खाना है तो मैंने उठा लिया था वो। उन्होंने इतनी बार मुझसे, ये मेरी प्लेट में डाल रही थी, वो ज़बरदस्ती, पर डायरेक्ट कटवी है वो देच की उसमें से निकालती हूँ और वो डाल, और नहीं बेटा खाओ खाओ खाओ। और वो अपनी प्लेट आगे कर रही थी कि ये खाओ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये तुम खा के तो देखो, ये चक्के तो देखो। आप यकीन करो, ये इसे बोलते हैं अपनायत। आज उनका नाम मैं अल्लाह पाक उनकी बहुत, बिल्कुल वो खूबसूरत फरिश्ते सिर्फ लोग थे वो लोग जिन्होंने बेलॉस होके किया। उन्होंने मीडिया के लिए नहीं किया, यहाँ पर मीडिया को दिखाने के लिए आप गरीब लोगों को गले लगाते हो, उनकी तस्वीरें खींचते हो। बाखुदा पता नहीं हम अपने में, हम लोग लगता है हम खुद ही जहन्नम में जाके ना रोज़ाना एक लकड़ी डाल देते ताकि वो आग सुलगती रहे अपने लिए कि हमने इधर जाना है। कहते हैं ना हमने कहीं जाना है तो हम एहतमाम करते हैं ना किसी शादी में जाने के लिए कि कपड़े ख़रीदते हैं। भाई की शादी होती है, बहन की शादी होती है, तो जाके कपड़े बाज़ार से ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं खूबसूरत लगने के लिए। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अपने आप को इस तरह पेयर करने के लिए कि हम बहुत नेक हैं, हम बहुत अच्छा काम करें, तो हम तस्वीरें खींचते हैं, उसको राशन देते हुए पिक्चर लेते हैं, गरीब का मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे लगता है हम रोज़ाना जाके ना अपने ईंधन को, हम लकड़ी एक रोज़ाना डाल देते हैं कि ये ईंधन जलता रहे, क्योंकि कल हमने इधर आना है ना। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कहते हैं यार हमारी अल्लाह बख्शे, गुनाह बख्श दे। कहाँ बख्शेगा? हम लोग ये करतूत है हमारे करने के कि हम किसी की तजलील कर रहे हैं। बाखुदा मैं तो हैरान होती हूँ। आप कहते हैं एक हाथ से दो दूसरे हाथ को, पर यहाँ पे फुटेजेस, उनके पूरे पूरे घर के फुटेजेस, वीडियोस बन रहे हैं कि यार इससे पहले आपने कोई नेकी का काम नहीं सोचा। ये तमाम वेलफेयर ट्रस्ट ये काम करते हैं, ये किसी की तजलील करना। यकीन करें, अगर आप खुदा की कसम अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर कहते हैं ना इबादत करना और अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करना, जिस दिन आपने पर्दे से काम किया ना, उस दिन अपने दिल का सुकून देखिएगा, उस दिन अपनी नींद देखिएगा, उस दिन आपको ज़हनी सुकून कितना होगा, उस दिन आपकी रूह को कितना सुकून होगा, ये आप खुद जज कर लीजिएगा। और ये वही लोग होंगे जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपके पीछे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहे होंगे। फिर अल्लाह कहेगा पता नहीं तुमसे क्या लेकर आ गया, तेरे पीछे तेरी मोहब्बत कितनी कर रहा है। फिर आप उसके पीछे पड़ रहे होगे, आप उस दुआ में भूलोगे नहीं उसको, जिस तरह मैं अपनी माँ को, अपने बाप को नहीं भूलती, उनकी एक एक पल को कि अल्लाह उन्होंने हमारे लिए हमारी हर बदज़बानी झेली, हमारी तकलीफ़ें झेली, उन्होंने उफ़ नहीं किया। हम ऐसे हाथ उठा के माँ बाप के लिए दुआ करते। तो आप उनके लिए ऐसे दुआ करोगे जिन्होंने बेलौस होके, बग़ैर दिखावे के आपके साथ नेकी की। लेकिन बाखुदा इनकी बड़ी पकड़ है, जो होगी पकड़ इनकी, जो तजलील कर कर के आपको वॉशिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, और आपको पैसे दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं, आपको आटे की बोरी दे रहे हैं, और फिर वीडियोस बना रहे हैं आपके घरों की कि देखो भैया इसका हाल देखो। आप दुनिया पड़ी हुई, आप पता चलेगा ना, आप ये एक घर की वीडियो बना से क्या आपको मिल जाएगा? सुकून मिल जाएगा। चंद लम्हों की लज्जत के लिए आप अपना ईंधन खुद बना रहे हैं। लेट्स सी। हाँ, दुनिया एक दिखावा, और मुझे लग रहा है बात कहाँ आगे चली गई। लेट्स सी, पता नहीं मैंने सही बात की। फिर भी मैं एक बात कहूँगी हमेशा की तरह कि आपको अगर मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये जब आप नेकी का काम, जब खुदा को राज़ी करने के लिए कुछ करें ना, तो सिर्फ खुदा को राज़ी करें। फिर आप दुनिया को मत बताएं कि मैं खुदा को राज़ी कराऊँ। तो वो आपने दूध तो दिया है, कहते हैं ना बकरी ने दूध तो दिया है, लेकिन उसमें मेंगने डालनी है, अब वो पी नहीं सकते हो। बहुत माजरत के साथ, ये बड़ी बैड शब्द आपको लग रही होगी, लेकिन ये रियल बात है कि आप किसी को नेकी तो कर रहे हो, लेकिन वो नेकी यहाँ तक ही रह गई है। अब वो नेकी रुक गई है, आगे तक नहीं जा रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे हम ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और इंट्रो में मुझे पता नहीं चला, काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात करते हुए। क्या करें, दिल में जब उसकी तकलीफ़ होती है तो वो लबों से अदायगी भी हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ तो कभी कभी आप लोगों के लिए, आवाम के लिए ज़रा सा दिल में एक दर्द उठ जाता है तो कह देती हूँ। उसके लिए कभी कभी कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, उसके लिए माजरत। अच्छा, ये सेगमेंट है आपका फेवरेट और वो है हेल्थ सेगमेंट। और ये हेल्थ सेगमेंट में मेरी कोशिश होती है आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हेल्थ की फिटनेस बरकरार रहे और आपको कोई बीमारी भी ना हो और आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस हो। और जब ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी में ज़रूरी नहीं आप समझे ब्यूटी में कोई मेकअप की बात हो रही है, नहीं। ब्यूटी, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्शन इतना नहीं इम्पोर्टेंस कि आप बोलें कि आपका बहुत ज़्यादा अगर काला रंग है तो आप समझें कि काला रंग अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हेल्दी स्किन होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर समझ जाए ना तो आपको अपना ब्लैक रंग भी बहुत अच्छा लगेगा। और बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादा ब्लैक रंग नहीं होता, गंदुमी रंग होता है, थोड़ा थोड़ा डल सा होता है। लेकिन बेसिकली आपकी हेल्दी स्किन बड़ी प्यारी लगती है। आपका गंदुमी रंग भी आप पर बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हम लोग वहीद मुराद को कहते हैं चॉकलेटी हीरो। उनका भी रंग ज़रा गंदुमी था, गोरे वो नहीं थे वो बिल्कुल भी। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इजहार काजी और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मेरे जहन में। अभी मैं हसाम काजी, उनका भी मैंने देखा। और बहुत सारे अभी मेरे जहन में आते रहेंगे। तो शायद हुमायूं से कौन से गोरे है ना, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब क्या कहना चाहिए, मैं कुछ कह नहीं सकती। ये लोग गोरे लोग नहीं हैं। फहद मुस्तफ़ा ओरिजिनल, अगर इनकी तस्वीर देख लेना आप बोलो यार ये रंग है इनका। तो बेसिकली मेजॉरिटी खूबसूरती जो है ना वो गंदमी रंग में होती है। अट्रैक्शन उसकी, इंडिया के जो लोग हैं ना आप नोट कीजिएगा, उनके ब्लैक बाल और लंबे लंबे बाल, स्ट्रॉन्ग बाल। और उनका जो अभी मैं आर्टिस्टों के नाम लेने बोले यार सभी क्या कर रहे हो, रानी मुखर्जी हो या काजल हो या कोई भी, उनके सबके रंग माशाल्लाह डार्क ही हैं। क्या बात है जी। लेकिन आपका जो है ना, मैं फिर ये कहूँगी आपकी सब खूबसूरती छुपी है। और खूबसूरती कहती हूँ, जो भी दुआ आप जब मांगे ना आप ज़रूर कहेंगे अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दे। बात इस बात पे ख़त्म होती है। आपकी सेहत वाली ज़िंदगी आपको हैप्पीनेस कर देती है, आपको सब अच्छा लगने लगा। बीमार हो तो सब जहर लगने लगते हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे। सब कहते हैं बस सब ख़त्म हो गया मेरे लिए। हेल्दी स्किन, हेल्दी रहे अंदर से भी बाहर से भी। आपका चेहरा भी मुस्कुराएगा, आपकी आंखें भी मुस्कुराएंगी, आपके लब भी मुस्कुराएंगे, आपका दिल भी मुस्कुराएगा। मेरे साथ दिलों की धड़कन को तेज़ कर देती हैं। खूबसूरती इन्हेंस करना हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो हर्बल दुनिया की रानी आप यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर कहूँगी, इतना खूबसूरत इंट्रो देती हैं आप, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आपकी नॉलेज है इस सिलसिले में, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है आप, हाँ बहुत शुक्रिया। आप इतने दिल से, और घर में बैठी मेरी माएँ मेरी बात को बहुत पसंद करती। बहुत सादा अल्फाज में वो है ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या बात है, शायराना हो गई हैं आप। हाँ यकीन करें आप बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। हर जगह खड़ी हुई हैं तो उस जगह उस मकाम का जो है उनका पासदारी रखी और उसको, उस रिश्तों को और उस किरदार को निभाया। ऐसा ही है बेशक। और अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे, खुशियाँ दे। और हमारे साथ जो है आपा भी मौजूद हैं, रानी आपा। और साथ में हमारे साथ उनके बेटे और माशाल्लाह उनके वालिद साहब भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो मकाम रखते हैं। वो ख़ुद एक हर्बलिस्ट है। और यहाँ पर मुस्तफ़ा अनीस साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह के नाम। हकीम मुस्तफ़ा अनीस। जिस तरह आपा एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करती हैं तो इंटरनल आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी आपके ऑर्गन स्ट्रॉन्ग रहे, तो हकीम मुस्तफ़ा गाया बगा हमें गाइडलाइन देते रहते हैं और बहुत बेहतरीन देते हैं। अच्छा आपा, मैं बार बार कह रही थी कि हम खुशकिस्मत अगर हमारी सेहत अच्छी हो। और कभी कभी सरप्राइजली कोई ना कोई बीमारी हो जाती है ना, वो बंदा बड़ा डर जाता है। बहुत ज़्यादा, ऐसा बहुत ज़्यादा, बहुत सरप्राइज होता है। कभी एकदम पता चला एक्सरे में क्या आ गया, ओह ये तो हमें पता ही नहीं था, कोई रसोली हो गई, कुछ ये हो गया, वो बड़ा डेंजरस नहीं हो जाता? नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जैसे किसी के रसौली हो गई, अंदर खुदा न खासा कोई भी कोई ख़तरनाक बीमारी है कि जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। लेकिन ना ये बताऊँ आपको कि ये सडनली नहीं होते हैं, इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते रहते हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला कभी भी किसी को एकदम से किसी चीज़ में गिरफ्तार नहीं करता। जो सिम्टम्स होते हैं वो बताते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इंटरनल।
تو اگر اچھے طبیب سے، اچھے ڈاکٹر سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے آپس میں ہمیشہ تبادلہ خیالات کرتے رہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی سی بھی اپنے اندر کمپلیکیشن فیل ہو رہی ہے تو ضرور ڈسکشن کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی فرینڈ، آپ کی ماں آپ کو بہترین طریقے پہ گائیڈ کر سکیں، اور وہ یہ کہیں کہ اگر یہ ہے تو تم اس کے لیے یہ استعمال کر لو. اور دیکھیں جڑی بوٹیاں جو ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ایک بڑی وسیع دنیا ہے. یعنی ازل سے لے کے جب سے انسان اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کی بقا، چونکہ مہد سے لے کے لحد تک، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا سلسلہ اسی مٹی سے بنا، اسی مٹی میں جانا ہے. اسی مٹی سے اگنے والی جڑی بوٹیاں، پھل پھول، غذا اس کی زندگی کو زندگی بناتی ہیں. زندہ رہنے کے لیے اسے انہی زمین سے اگنے والی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر انسان شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اے اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں تو بالکل بالکل نہیں، اچھی بات ہے آپ جی کے جی. اتنے قریب ہوں، تو آپ مجھے بتائیے میں کون سی ایسی دعا کیا کروں اپنے لیے بھی اور لوگوں کو بھی بتاؤں، تو کیا مانگوں آپ سے؟ تو اللہ نے کہا کہ صحت کی بات، اے موسیٰ صحت مانگ. صحت کی بات کر، یہی بات ہمیشہ صحت کی دعا کرو کہ صحت کی صحت ہے تو یہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے. اگر صحت نہیں ہے تو دنیا کی ہر دولت ہیچ ہے ہمارے لیے. صحت کی قدر کیجئے. زندگی اللہ تعالیٰ ایک بار دیتا ہے، اور اس ایک بار دی ہوئی زندگی میں اگر صحت کے ساتھ ہم جی لیے تو سب کچھ حاصل کر لیا. اگر صحت ہی نہیں تو دنیا کی رنگینیوں سے ہم بالکل نابلد رہیں گے. اور یہ بھی ایک دیکھا جائے تو یہ حرص ہوس کا اور بہت زیادہ حاصل کرنے کا بھی ایک، جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جب تم بیمار ہو جاتے ہو یا کسی چیز سے محروم ہو تو یہ ساری دولت دنیا میں بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور یقین کچھ بھی کر کریں لو کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، اور یہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے اور اپنے بھی قریب ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو تب اسے صحت کا، اس دولت کا اندازہ ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں وہ تمام دولت جو اس نے زندگی بھر بیمانیوں سے، جھوٹ بول کے، کسی کا دل دکھا کر، چوری سے، جہاں جہاں سے حق مار کے حاصل کی ہوتی ہے، اس وقت وہ سوچتا ہے میرے لیے بیکار ہے. یہ سب کچھ میں ان کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو میرے پیچھے رہ جائیں گے، اور میں اپنے قبر میں صرف اور صرف انگارے بھر کے لے جاؤں گا. تو تمام لوگوں کو، میں خود بھی ظاہر ہے ہمیں جانا ہے، جب اللہ نے اس دنیا میں کسی بھی روح کو اتارا ہے تو اس کو واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ یقین کریں کہ زندگی سے برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہماری زندگی میں بڑا سکون ہو جائے گا. ہم اتنا ہی حاصل کریں گے جتنا ہماری زندگی کے لیے ضرورت ہے. زندگی چین سے گزرے، آرام سے گزرے. صحت کے زیادہ کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر. اچھا اس میں یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، ہم دیکھیں جائے تو ہیلتھ سیگمنٹ ہے. میں آپ کو اس کی آپا کی بات کو اینڈ کی طرف لے کے جاتی ہوں، پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف. آج جو ٹاپک ہے وہ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل بیوٹی نیڈز کیسے کر سکتے ہیں. آپ کا چہرہ ایپل ہے. اچھا یہ سم اپ کرتی ہوں آپا کی بات کا کہ اگر ہم یہ جو ٹارچر ہوتے ہیں نا زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے سب سے زیادہ پتہ کون ڈسٹرائے ہوتا ہے؟ ہم خود ڈسٹرائے ہوتے ہیں. ہم اندر سے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ پیسہ بہت آ جاتا ہے پھر ہم اندر سے پورا مکمل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں اتنا اسٹریس لے لیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے میری اگر 10,000 تنخواہ ہے مجھے 50,000 چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کتنے لوگوں کو زیر کرنا ہے، کتنے لوگوں کی نوکریاں کھانی ہیں، کس کو نقصان پہنچانا ہے. آج میرے پاس 50,000 ہے تو مجھے 1.5 کروڑ کیسے چاہیے، مجھے 1.5 لاکھ کیسے چاہیے، مجھے کس بہن کا مال کھانا ہے، کس کا حق مارنا ہے، کس بھائی کا نوٹ کھانا ہے، جائیداد کیسے. اس اسٹریس میں ہم پتہ ہے اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، ہم اپنا ذہنی سکون برباد کر رہے ہیں، اور اس اسٹرگل میں ہم اپنی انٹرنل صحت کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. یہی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہ زیادہ کے چکر میں سب کچھ اپنا کھو دیتے ہیں. اچھا لیٹس سی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور دین ہم بات کریں. اسکن ہیلدی ہونی چاہیے اور آپ کا اندر کا سسٹم بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے. تو میں ذرا حکیم مصطفیٰ صاحب کے پاس چلتی ہوں کہ ہم اپنے باڈی کے اندر کو ریلیکس کیسے رکھ سکتے ہیں. جی
دیکھیے جی کہا جاتا ہے پریونشن ان بیٹر دین کیور. بالکل ایسے. دیکھیے جی جو بھی مسئلہ مسائل ہے اس کا تعلق آپ کی انٹرنل صحت سے ہی ہے, بالکل ایسے. آپ کی سوچ و صحت. جتنا آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے اتنی آپ کی صحت آپ کے کنٹرول میں ہے. ہمارے ہاں اب ایک بڑا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جب بھی بندہ سوتا ہے تو اس کے اندر اتنی اسٹریس یا فکشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں یا بس سوچتا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. دیکھیے جی دنیا تو عارضی ہے, جس کی وجہ سے یہاں نیند بھی پر نہیں ریلیکس ہوتی ہے. یہاں پر جو بھی آپ نے کمانا ہے وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو بندہ اگر لگا رہے گا صرف کمانے کے چکر میں تو پھر بندہ ہمیشہ بیمار رہ پائے گا. بالکل صحیح کہا. تو اس کی وجہ سے بھائی سب سے پہلے جب بھی سوئیں تو دو کام کریں. سب سے پہلا بھائی جب بھی سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں, اور جو بھی ہے بھائی اس پہ خوش رہ کے سوئیں. بہت پیاری بات. اگر اس معاملے میں چلتے رہیں گے تو بندہ کبھی بھی بیمار ہی نہیں ہو پائے گا. ہمارے ہاں بیماری کا کانسیپٹ کیا ہے, دیکھیے جی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق 40% آپ کو چاہیے فروٹس, 40 اور 50% چاہیے آپ کو اناج, اور صرف 10% چاہیے آپ کو میٹ. لیکن ہمارے ہاں ہر کھانے کے اندر کئی سارے کام ہیں. گوشت کھایا جاتا ہے. جب گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر بندہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. بالکل ایسے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی گوشت نہیں ہے تو بندہ غریب ہے, بالکل لیکن نارملی طور پر بہت پیاری ایسا بات, کچھ پیاری نہیں ہے. بات, بالکل ٹھیک. تو اسی لیے بندہ گوشت کھایا جا رہا ہے اور مرغی کی طرح سست ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی کون سی وجہ والی سے مرغی جو بیچاری 2 دیکھیے منٹ, فارمی مرغی تو آپ کو ایک پتہ ہے, فارغ مرغی, فارمی مرغی, دیکھیے فارمی مرغی فارغ فارغ ہی مرغی. ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھائی گوشت کا استعمال کم سے کم کیا جائے, کیونکہ دیکھیں جی گوشت کے اندر بہت زیادہ پوٹیشیم ہے. پوٹیشیم باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف 10% ہے. بالکل. جتنا آپ کھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیور کے اوپر, آپ کے اسٹمک کے اوپر, آپ کے مائنڈ کے اوپر اور آپ کی بونز کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو گوشت کا استعمال ہفتے میں 1 دن کریں تو اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اللہ کے حکم سے ایکٹیو رہیں گے, اور جتنا ایکٹیو رہیں گے جتنا آپ کا خون بنے گا اتنی آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی, اور اتنی ہی جو ہے وہ آپ سارے کے سارے مرضوں سے یا پرابلم سے بچے رہیں گے. بہترین. تو اناج کا استعمال کریں, فروٹس کا استعمال کریں, سیلڈس کا استعمال کریں, اچار. ہمارے ہاں اچار کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. اچھا. جو بندہ ہر کھانے کے ساتھ اچار کھائے گا, پہلی بار ایسی چیز پہ ذرا فوکس کیا. آج تک کسی نے بھی اتنے ہربلسٹ ہیں, کسی نے اچار پر اتنا فوکس ہے, آج اتنا پوائنٹ کر کے بات کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جو اچار ہے یہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں جو اچار ہے یہ مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اس میں جو ہے وہ کلونجی بھی ہے, پھر اس کے اندر جو تھوڑا سا آئل بھی ڈلتا ہے, سونف بھی ڈلتا ہے, زیرہ بھی ہے, وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم سسٹم ہمیشہ ٹھیک رہے گا. ہم نے اچار کھانا چھوڑ دیا تو ہر بندے کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. اچار کھانا چھوڑ دیا ہر بندے کا خون گاڑھا ہو رہا ہے. حکیم صاحب اس میں سب سے پلس پوائنٹ ہے سرسوں کا تیل ایڈ ہوتا ہے نا. اچار کھانا چھوڑ دیا, کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے کہا گھی ڈالا ہے, کوکنگ آئل ڈالا ہے, اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کیا جاتا ہے جو سب سے بہتر ہے. اچار کھانا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آپ کا خون بننا خراب ہو گیا. اچار کھانا چھوڑ دیا آپ کی آنتیں خشک ہو گئی, قبض ہونا شروع ہو گیا. اچار کھانا چھوڑ دیا اندرونی طور پر آپ کا آئرن بڑھ گیا جس کی وجہ سے سوڈیم بڑھ گیا اور آپ کا پیشاب کا مسئلہ ہو گیا. آئرن اچار کھانا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے آپ کے خون میں کلوٹس پڑنا شروع, جس کی وجہ سے شوگر ہونا شروع ہو گئی. اچار کھانا چھوڑ دیا تو آپ کا دماغ سست ہونا شروع, جس کی وجہ سے نیند کا مسئلہ ہو گیا. تو نسل دیکھا جائے تو اچار جو بندہ ہر کھانے میں اچار کا استعمال کرے گا ثم انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا, کبھی کینسر نہیں ہوگا, کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا, کبھی کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. ایک چیز ایڈ کر مجھے بتائیں کہ اچار لہسن یا آم کا یا وہ جیسے گندلوں کا اور مولی کا اور بہت سارے اس کا, یہ مجھے اچار موسمی اعتبار سے چلتا ہے. تو جو موسم چل رہا ہے اس کے اعتبار سے جو اچار بنایا جائے گا اس کے اتنے بینیفٹس مل پائیں گے. لے کر آئے ہیں میرے گھر کی ٹیبل پہ ہمیشہ اچار ہوتا ہے. آج حکیم صاحب نے دیکھیں باتوں میں نا ایک ہم لوگ بات کریں اپنی انٹرنل آرگن کو بوسٹ اپ کرنے کی, تو اس میں انہوں نے یہ ایڈ کیا کہ اور بیسکلی ہمارا معدہ ریلیکس رہے گا تو ساری چیز بہتر رہے گی, پورا باڈی بہتر رہے گا. تو بہت اچھی بات کی کہ ہم اس چیز کو جو ایک تو اتنی ایکسپینسو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کا استعمال جسٹ دال چاول کے لیے رکھا ہوا ہے ایسا ہی, لیکن اس کی افادیت
اور امپورٹنس ہی نہیں معلوم. علم ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو نیچرل چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں, بالکل صحیح, آرٹیفیشل پروڈکٹس کے اوپر ہمارا گزارا ہو رہا ہے. بالکل ایسے. لیکن جو بھی ویسٹرن ممالک ہیں وہیں سے یہ سارا کانسیپٹ آیا ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر لوگ ابھی بھی فروٹس کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں. وہاں پر صرف اور صرف جنک فوڈ کھایا جاتا ہے ہفتہ اور اتوار, کیونکہ وہاں پر ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اچھا, لیکن یہاں پر تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق دیکھا ہفتہ جائے اتوار گھر میں ہر کھانا بندہ جو ہے وہ صرف باہر ہی کھاتا ہے. ہاں, گھر میں صرف ہفتہ ان اتوار کے ہاں کام شروع ہوتا ہے صبح 6 بجے, ایسا ہی, ایسا ختم ہوتا ہے شام کو 7 بجے. ایسا ہی. ہمارے ہاں کام شروع ہوتا ہے دوپہر کو 1 بجے اور ختم ہوتا ہے پوری رات, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو بالکل اس کی صحیح, وجہ سے بندے کا گھر سے تعلق ٹوٹ گیا. بالکل صحیح. جب تعلق ٹوٹ گیا تو گھر کھانا ختم ہو گیا. تو آپ بندہ یقین کریں مارکیٹیں 12 بجے 1 بجے, بھائی تم اپنے گھر کب جاتے ہو؟ اپنے گھر کو جب مرد ٹائم نہیں دے گا تو گھر کا کیا بنے گا؟ آپ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون پہ عمل کریں. اللہ صبح اٹھ جاؤ, مارکیٹیں کھولو, دکانیں کھولو, اپنے کاموں پہ جاؤ, مغرب ہوتے ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. کوئی ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں رہا. راتیں جاگ رہی ہیں, راتیں ہم جاتے ہیں اکثر رات میں باہر, تو مصطفیٰ نجم میرے بچے بڑا غصہ کرتے ہیں امی کہ ان لوگوں کے بھی تو گھر در ہوں گے, ان کے بھی تو بچے ہوں گے, کیا وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں, ہمارا باپ تو ہوتا ہی نہیں. صبح جب تک یہ جاتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہوں گے, اپنے باپوں کو نہیں دیکھتے. بھئی گھر کا جو ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا. بالکل ایسا ہی. اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا چاہیے. ہم تو الحمدللہ اللہ صبح بیدار ہوتے ہیں, زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق شروع کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق. اصل میں جب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم لوگوں نے اپنی زندگی خود ہی, کہتے ہیں ہم زمین سے جڑے لوگ ہیں, بنے بھی ہم زمین میں اور آخر میں ہم نے مٹی سے بنے اور آخر ہمیں مٹی میں ہی چلے جانا ہے. دیکھا جائے تو اللہ پاک نے یہ سارا کلیئر کر دیا کہ ہماری زندگی ایک اذان سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ختم ہوتی ہے. پیدا ہوتے ہیں اذان ہوتی ہے, کان میں مرتے ہیں تو نماز ہوتی ہے. ڈیوریشن اتنا ہی ہے سمجھا جائے تو 60 to 70 ایئر بمشکل ہم نارمل گزار لیتے ہیں, بڑی مشکل سے. 80 تک تو آپ کے اپنے آرگن, آپ کا اپنا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور پھر دوسرے بھی ساتھ نہیں دیتے, اور خود ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کسی پہ بوجھ بننا کیا ہے, اگر آپ نے بہت کھینچ لیا تو 90 کھینچ لو گے, اس سے زیادہ اینڈ ہے. اب مجھے پتا 90 سال کی اتنی پیاری خوبصورت زندگی کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے ذہن سے ڈسٹروائے کرتے ہیں, کیونکہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں اور ان نعمتوں کا ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. ہم اس کی تمام چیزوں کی بے قدری کر رہے ہیں. سورج بتا رہا ہے میں صبح اٹھتا ہوں, ہم نہیں کہتا ہم نہیں اٹھ رہے ہیں. پرندے بتا رہے ہیں ہماری زبان نہیں ہے, ہماری کوئی جاب نہیں ہے. اللہ تو ہمیں دے رہا ہے, لیکن ہم نے نہیں ماننا, میں نہ مانوں. ہم نے ہر چیز, اور غروب ہو کے سورج بتاتا ہے دیکھو میں اس ٹائم ڈوب جاتا ہوں. وہ بے زبان ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے کیسے کام کر رہا ہے. روز صبح اٹھتا ہے اور مغرب کو چلا جاتا ہے, اور اللہ پاک ہم کو 1 سال بعد بتاتے ہیں کہ زندگی 1 مہینے کے لیے جو میں تمہیں رمضان دیتا ہوں نا اس طرح گزارو, اور یہ سہل ہے. اور ہم واقعی میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, صبح اٹھتے ہیں, سارے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کیا ہے, روزہ کیا ہے, سحری میں آپ ناشتہ کریں, اور جو اللہ کا قانون ہے کہ مغرب کے وقت کھانا کھا لو. دن کے کھانے کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں, دوپہر کے کھانے کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے, ہم نے بنایا ہوا ہے. اچھا, واقعی میں اللہ پاک ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے, ہم نے سمجھنا نہیں ہے نا, جبھی تو ہمارے لیے یہ پرابلمز آتی ہیں. سرپرائزلی آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ موٹی بہت ہو رہی ہے, سرپرائزلی پتہ چلتا ہے. بچی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھا کے ایسی ہو گئی ہے, اس کے ہارمون ڈسٹرب ہو گئے ہیں. لڑکوں کو کوئی پرابلمز ہو گئی ہیں, یہ پرابلم ہو, یہ سارا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا بگاڑ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم خوبصورت نظر آئیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں کھا کر ہم خوبصورت نظر آئیں گے. تو میرے خیال میں اگر آپ بیسکلی اپنی لائف اسٹائل کو خود ہی اچھا کر لیں تو بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, ڈیٹاکسیفیکیشن کا مجھے بتائیں کہ ہمارے اندر ٹاکسن ایلیمنٹ اتنے بڑھ گئے, ہم ان کو ڈیلی کیسے, مجھے آپ نے ایک بار بتایا تھا, تو میں اکثر صبح ایک ڈرنک لیتی ہوں جس میں زیرہ اور سونف اور تھوڑی سی 1 چٹکی اجوائن اور 1 تیز پتہ اور 2 لونگ, اس کا تھوڑا قہوہ بناتی ہوں, اور ہلکا سا نیم گرم ہو تو اس میں شہد کی چمچ اور
اس کو میں ڈرنک کو میں پیتی ہوں. کیا بات ہے جی. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہترین ہے بہت میرے جی بہت. ٹاکسن ایلیمنٹ نکالنے کے لیے. اچھا میں اب اس اس وقت میں کچھ آتا آپ ہوں, مجھے بتائیں, کچھ پیسی ہوئی مرچیں ڈالنی ہے کہ میں نہیں؟ سب بتاتا ہوں, لیکن ایک جو ہے نا اس میں ایڈیشن کروں گا. یہ بات کی اب رمضان کی نا, جی ایک چائنا میں ایک سائنٹسٹ تھا, جی. تو اس نے ایک ریسرچ نکالی اوکے, جس کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا. بالکل میں سمجھ گیا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس نے کینسر کا کہا, نکالا؟ ہاں کینسر کا نکالا, کینسر, ٹھیک ہے. اور رمضان کے لیے کہا تھا کہ ہاں. رمضان کے روزے. دیکھیے جی وہ جو رمضان کا کانسیپٹ ہے, یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ جسم کے جتنے بھی کینسرز پیدا ہوتے ہیں, جتنے بھی ٹیومرز پیدا ہو, جتنے بھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں, جب یہ بندہ فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ اندر سے ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس ایک مہینے کے اندر وہ سارے کے سارا بندہ اندر سے آپ سمجھ لیجیے نوجوان ہو جاتا ہے. مطلب جتنا بھی بیمار ہے اللہ کے حکم سے اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے بھائی اس کو شوگر ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, خون کی کمی ہے, روزے چھوڑ دو. لیکن بھائی روزے رکھیں گے آپ تو آپ یقین کریں کہ آپ اس ایک مہینے کے اندر فٹ ہو جائیں گے. وہ سارے کے سارے اندر سے آپ کو اور ہالنگ کر دے گا آپ کو. تو بھائی روزے بہت ضروری ہیں, روزوں کو نہ چھوڑا جائے. اچھا اب بات کرتے ہیں آپ کے اس ٹاپک کے اوپر. دیکھیں جی, ٹاکسن ایلیمنٹ, ٹاکسن کے لیے سب سے پہلا لہسن, ادرک, گڈ, پودینہ, ٹھیک ہے, نیمبو اور میٹھا سوڈا. اچھا, ایک ٹکڑے لے لیے جائے لہسن کے, ایک جوے لے لیے جائیں ادرک کے, ایک اس میں لونگ ڈال دیں, تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال دیں, ایک اس میں تیز پات کا پتہ ڈال دیں, ایک اس کے اندر دال چینی کا پتہ ڈال دیں, اور ایک اس میں نیمبو ڈال دیں, اور اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں کم از کم 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے بعد اس کے اندر ایک چٹکی, ایک پنچ شامل کریں میٹھا سوڈا, اور اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا شہد یا گڑ ڈال کے پئیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ سر سے لے کے پیر تک جہاں پر بھی آپ کی باڈی میں کلاٹس بن رہے ہیں, یا بندے کی جو انرجی بالکل ہی ڈاؤن ہو رہی ہے, یا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, یا خون کی کمی ہو رہی ہے, یا بہت زیادہ باڈی میں سویٹنگ یا پسینہ آ رہا ہے, تو ان سارے معاملات کو انشاءاللہ یہ بہت بہتر کرے گا. اگر اسی پانی کو باڈی پہ لگا لیا جائے تو کچھ لوگوں کے جو پسینہ ہے اس میں کچھ اسمیل ہوتی ہے. اچھا, تو اگر اس کو باڈی پہ لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس اسمیل کو بھی ختم کرے گا. تیسرا, کوشش کریں کہ دن میں 1 مرتبہ 1 ٹی اسپون تخم ملنگا پانی کے ساتھ نگل لیا جائے. اچھا, نگل لیا جائے. دیکھیں نارملی طور پر ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے بھگو کے بھول جاتے ہیں. بھگو کر کھانے میں صرف ایک فائدہ ہے, وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ آپ کے معدے کو پرسکون کر دیتا ہے, ٹھنڈ لا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں تو پھر یہ السر کے لیے, پیٹ کے پھول جانے کے لیے, اللہ نہ کرے ایک پرابلم اس کو استسقاء کہا جاتا ہے, مطلب پیٹ پھول جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. بالکل بالکل. اللہ نہ کرے جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تیسرا, جن لوگوں کے نارملی طور پر بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے ان کے لیے, یا جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی ہے ان لوگوں کے لیے, دن میں جن لوگوں کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے, تخم ملنگی کے فائدے بتا رہے ہیں. جن لوگوں کے سر میں دیکھیں 2 ڈینڈرف ہیں, ایک وہ ڈینڈرف جو سر میں, ایک وہ ہے جو بالوں کے اندر ہے, یہ اس ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے. یا پراپرلی طور پر جو ہوتا ہے نا ایگزیما, اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا, یا پیشاب رک کے آتا ہے, یا جن کا کرٹینائن لیول بہت بڑا ہوا ہے, یہ گردے بہت ناکارہ ہو رہے ہیں, یا تو وہ ان کو فائدہ ہوگا جن کا پیشاب رکتا نہیں ہے, مطلب بہت فیل ہوتا ہے ان کو زیادہ. دیکھیں اس کے لیے یہ کھانا چاہیے ان کو. نہیں صرف دیکھیں وہ کھائیں, وہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا ان کے گردوں کے اوپر, لیکن یہ اس میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا. اس کے لیے اگر وہ کھاتے ہیں پپیتے کے بیج, پپیتے کے بیج, اور ایک گوکھرو, جن کا مثانہ کمزور ہو, گوکھرو اور پپیتے کے بیج, 100 گرام لے لیں گوکھرو, اور 50 گرام لے لیں یہ پپیتے کے بیج, دونوں کو گرائنڈ کر لیں. نام کیسا, گھوگھرو گھاگرا چولی والے. رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون یہ کھائیے, تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کا پیشاب رک کے آتا ہے, یا پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا, یا عمومی طور پر پیشاب کے ساتھ کچھ ڈراپ جیسے ایلیمنٹ ہو جاتا ہے, یا عمومی طور پر, اور جن لوگوں کو شوگر بہت زیادہ ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند. گوکھرو یہ کیسے ہوتے ہیں دکھنے میں؟ دیکھیں یہ لکڑیاں سی ہوتی ہیں, لیکن نارملی طور پر اگر آپ جائیں گے پنسار کے بعد تو وہ آپ کو پیس کے دے گا, تو اس کا پاؤڈر ملے گا,
تو گھر میں لے کے آئیں گے تو پھر آپ اس کو پیس نہیں پائیں گے. پنسار سے لے کر آئیں تو وہ آپ کو یہ یلوش کلر کا پاؤڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اور پپیتے کے بیج. پپیتے کے بیج. That's good. یہ 2 چیزیں گرائنڈ کر کے کھائیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی. جن لوگوں کا بھی مسئلہ ہے بلڈر کا اس سے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. واو زبردست. اور جی بات ہو رہی ہے آپ کی ٹاکسن ایلیمنٹ نکالنے کی, جسم کو کلیئر کرنے کی, کلینزنگ جسے کہتے ہیں, انٹرنل کلینزنگ, اور ذہنی طور پہ بھی کلینزنگ کریں, 5 وقت نماز پڑھیں, باوضو رہا کریں, یہ بہت ضروری ہے. اس سے بھی کلینزنگ ہوتی ہے. جتنا آپ باوضو رہیں گے اتنا بہت ساری چیزیں جو ہیں. اچھا کوشش کیا کریں, ایک جملہ سیکھ لیں, کچھ بہتری ہوگی, اللہ نے کچھ بہتری سوچا ہوگا. یقین کریں جب آپ سارے معاملات اس پہ چھوڑ دیں گے نا تو وہ بہت بہتر فیصلہ کرے گا. لیکن جب آپ میں ہوں چھوڑوں گا نہیں, صبر کر جائے, اچھا اس نے اس سے بول دیا, تو وہ آپ جو اپنی جو نکالتے ہیں نا غصہ, تو سمجھ لیں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کریں. اینڈ دا نفی آف دا گاڈ, آپ اپنے خدا کو بھی نفی کریں کہ آپ ہو, آپ اللہ کی ذات کچھ بھی نہیں, نعوذ باللہ. تو کوشش کریں دندک سے کہ اللہ بہتر کرے گا, کچھ بہتری ہوگی. اس نے برا کہنا, خیر سنیں گے پھر دیکھ لیں گے. تو آپ کوشش کریں, اس سے پہلے کہ سب سے پہلے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے, اور کوشش کریں اس وقت بھی باوضو کریں اور استغفار پڑھیں. یہ زبان میں اپنے لہجوں میں یہ جو ابیوز لینگویج دینا اور گالی دینا اپنے بڑوں کو, چاچے مامے کو, تو سمجھ لیں جنہوں نے یہ تربیت حاصل کی, اگر وہ اپنے چاچے مامے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ابیوز لینگویج کرتے ہیں, وہ سمجھ لیں انہوں نے کبھی بھی آگے چل کے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے. یہ میں ریئل بات بتا رہی ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے. ابھی یہ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں کیونکہ ہم نے ابھی آپس سے بہت سارے سرپرائز ٹوٹکے پوچھنے ہیں اپنی ایکسٹرنل اس بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے. اور حکیم صاحب کے پاس بھی ابھی تو اچار کی بات ہو رہی تھی, پھر پپیتے گوگرو کی بات ہو رہی تھی. گوگرو نام ہے, گوکھرو, بڑا مشکل نام ہے نا, میں ہربلسٹ نہیں ہوں. اور پھر ابھی اور بھی بتائیں گے کہ ہماری لیور کو ڈیٹاکسیفائڈ کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب, ہم لوگ یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. لیکن میں جا رہی ہوں کچن کی طرف. اب کیا کریں, ڈیٹاکسیفیکیشن تو ہو رہی ہے, اب کھانا پھر دوبارہ ہم نے لیٹس سی, ٹھیک ہے نا. آپ پھر ایک بار پھر کھانا کھائیں گے, اس کے بعد ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں. ہم ڈرنک پوچھیں گے آپس سے کہ کوئی اچھی سی ڈرنک, گرمیاں آ رہی ہیں نا, تو خربوزہ, ویسے میں نے ابھی بھی لال تربوز کھایا, ابھی کھایا تھوڑی دیر پہلے. اب نظر نہ لگا دینا مجھے, اچھا میں جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ناظرین آپ نظر نہ لگائیے گا مجھے. لیٹس سی, یہاں پہ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے پیارے میرے ویورز, میرے پیاری فیملی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی, اور میرے ساتھ کون ہے؟ جی ہاں, کیونکہ یہ سبھیز کچن ہے اور میرے ساتھ ہے شیف یاسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے یاسر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ بس میں دیکھ رہی ہوں تام جھام لگا کے بیٹھے ہوئے, اور ڈش کیا بن رہی ہے یہ بتاؤ مجھے. فی الحال ڈش جو ہے چکن چلی ڈرائی بنا رہا ہوں ابھی فی الحال, اور وتھ فرائیڈ رائس. چکن چلی ڈرائی وتھ فرائیڈ رائس. اچھا, اس کے ہم آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے. جی بالکل. لیکن اس سے پہلے ہم انگریڈینٹس بتائیں تاکہ ہم پروگرام اسٹارٹ کر لیں. چلیں جی, پہلے انگریڈینٹس بتا دیں یاسر, پھر ہم یاسر سے بڑے مزے کی بات کریں گے. ینگسٹ سے, اور ان کے سارے کب سے کام کریں, بچپن سے شوق تھا, کیسے ان کو کس نے اوبلائج کیا, یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے. چلیں پہلے انگریڈینٹس بتا دو, اور اپنی ڈش کا نام بتاؤ اور اس کے انگریڈینٹس اسٹارٹ کرو. ہمارے پاس جو ہے چکن چلی ڈرائی ابھی ہماری ڈش بنے گی, جس میں ہم لوگوں نے انگریڈینٹس ہے, اونین ہو گئے آپ کے, کیپسیکم, ٹھیک ہے, اور مرچ وغیرہ ہیں, اور ہری مرچ ہو گئی آپ کے. ہمارے پاس اسپائس میں جو ہے ہماری ہوم وہ ہے چلی, ہوم چلی ہماری, جو ہوم بناتے ہیں. جی یہ چکن پاؤڈر ہے اپنی, چکن پاؤڈر, اور کیا ایڈ ہوگا؟ وائٹ پیپر اور سالٹ. ٹھیک ہے جی, اور یہ آپ کی پہلے سے اپنے جی سویا سوس اور پیسٹ ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ اینڈ کوکنگ آئل. ٹھیک ہے جی, اور چکن آپ نے پہلے سے بوائل کیا, سلائس چکن. چلیں آپ اس سائڈ آ جاؤ, بسم اللہ. پہلے ہم لوگ کیا کریں گے, پین رکھیں گے. جی چلیں انگریڈینٹس انہوں نے, اچھا یہ بوائلڈ رائس پہلے سے کیا مجھے لگ رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے میرے خیال میں کیرٹ اور کیبج ہے ہمارے پاس. کیبج بھی, اور گارلک کیا ہے, جنجر ہے, سوری جنجر ہے, اوکے سوری معذرت. جی ہاں, ادرک کی انہوں نے کاشے واشے بنائی ہوئی ہیں, سب چیزیں پہلے سے کی ہوئی ہیں. اور اتنے پیارا اسپرنکل آپ نے نا, یہ ہری پیاز بڑا پیارا کاٹا ہوا ہے. بالکل, یقین کریں ہری مرچ لگ رہی ہے مجھے تو.
अच्छा बेफिक्र खाता नहीं है? डालेंगे। नहीं नहीं जबरदस्त, ये है हरी मिर्च डेंजरस, कसम से बहुत ज़रा नहीं ये तो टेस्ट देने के लिए डालना ही पड़ेगा। चले जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पेन रखा और हमने शेफ यासिर हमारे साथ ऑयल और डाल दिया हमने। यस आज हमारे मॉर्निंग शो में आज स्पेशल अपनी डिश क्रिएट कर रहे हैं। और ये कोई ख़ास आपकी अपनी क्रिएट करदा डिश है या कोई किसी? नहीं वैसे ये तो आम रेस्टोरेंट में ठीक है। बनती है, जो हमारी लेकिन जो एक दो चीज़ें जो हैं जो हम खुद अपने से में जो थोड़ी खुद ऐड से की जो हुई है है। जी ओके खुद से गुड हो ऐड की गया हुई जी, है। गुड हो गया। अच्छा जी नाज़रीन साथ साथ आप देखिए यासिर बताते जाए यासिर क्या क्या है। सबसे पहले ये आपने क्या गार्लिक डाला? डाल दिए चॉप। ठीक है, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक जी। है, और इसको हल्का सा इन्होंने सौते कर रहे हैं। और तुम धड़के मचा रहे हो, मैं डर रही हूँ। हाँ मुझे बहुत डर लगता है बहुत डेंजरस लोग हैं ये लोग, ये शेफ लोग हैं ना, इनका भरोसा नहीं, यूं यूं करना शुरू कर देते हैं। जरा एहतियात कीजिएगा जी वरना फिर आप अकेले ही खड़े होंगे, मैं ये भाग चिकन जाऊँ। स्लाइस। ठीक है जी चिकन स्लाइस, दैट्स ओके। हाँ 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 बिल्कुल सही जा रहे हो इस वक्त, आराम आराम से मेरा सोना, शाबाश, गुड हो गया। इसको हम ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, और क्या करेंगे? ब्राउन करेंगे थोड़ा इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ओके सा। जी जी एक मिनट इसको ऐसे गैस। ओके ओके नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आप Next क्या हमारे डालेंगे? पास सॉसेज डाल रहे हैं। सॉस। ये आप क्या चीज़ है कि ये पेस्ट? स्पाइस। अच्छा ये इन्होंने पहले से कुटी हुई मिर्चें होंगी जी इसके अंदर। जी जी ओके ये इसमें थोड़ा सा इन्होंने यासिर ने शेफ यासिर ने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चों को ज़रा सा पेस्टेड बनेंगे वो उसको इसमें ऐड किया, ड्राई नहीं डाला है। ओके नेक्स्ट और हमारे पास क्या है? इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड हो रही क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट डन हुई हुई डन है, हुई हुई तो है। इसीलिए हम सिर्फ पेस्ट उसको फ्लेवर क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। जी ठीक है जी। सबसे पहले इन्होंने लहसुन अदरक को सौते किया, देन ऐड टू चिकन, एंड सेकेंडली इन्होंने एक कुटी हुई मिर्चों का पेस्टेड जो है वो डाला। उसके बाद क्या डाला है? सॉस डल रही है, सॉस डालेंगे। सोया सॉस 1 टीस्पून एंड थोड़ा सा और मज़ीद 2 टीस्पून कह सकते हैं। और फिर इन्होंने मज़ीद जो है ऐड किया। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा होगा? यस वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, अनियन, बड़ा अच्छा लच्छेदार प्याज काटा हुआ है। वाह ज़बरदस्त, वाह ज़बरदस्त, इंशाल्लाह मज़ा आएगा बेफिक्र। मुझे देख रहे हो, बस इसको ना करो ना, आप ऐसे ही रंदी सी चीज़ें गिरने लगती हैं, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही मिक्स कर लो प्लीज़। ये लग जाएगा नीचे अगर ऐसा हुआ। अच्छा जी नहीं तो आप थोड़ी देर उठा के इधर कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ से ना करो ना सोना, ये अब चीज़ें गिरेंगी ना, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे डर लगता है। आप चीज़ें मत गिराएं, ठीक है? ओके। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे साथ, अच्छा यासिर कितने टाइम से आप कुकिंग में आपको? ये मेरा 1 ईयर हो गया है। इससे पहले मैं डिप्लोमा कर रहा था। कहाँ पे से डिप्लोमा किया आपने? ये SSIT कॉलेज से। क्या? SSIT कॉलेज जी। अब ये कहाँ पर है? ये हमारे क्रॉसिंग में। अच्छा जी कुरंगी में। कुरंगी क्रॉसिंग जी, पर। कुरंगी क्रॉसिंग That's पे। good। अच्छा आपने 1 ईयर का किया? जी अच्छा अब क्या ऐड होगा इसमें? हम चाह रहे हैं अपनी डिश की तरफ भी चलें। अब हमारे पास क्या ऐड हो रहा है? ये हमारे पास अब ऐड होगा हमारे ठीक है सॉल्ट ठीक है, हस्बे जायका उन्होंने ऐड कर दिया नमक, और चिकन पाउडर हो चिकन गया। पाउडर ऐड कर दिया, ये देसी स्टाइल में। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, देख लें। और फिर इन्होंने मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि वो ज़रा नीचे भी ना लगे और फ्लेवर जो है तमाम चिकन में ऐड हो जाए। अच्छा जी जी हम ज़रा सा थोड़ा मैं भी शहीद हूँ, मैं नाम लिखवा दूँ, मैंने भी कुछ किया है। चलें जी हमारे साथ आज बन रहा है, क्या बन रही है डिश यासिर? क्या बन रही है डिश बताते जाओ। चिकन चिल्ली ड्राई। बार बार बताया करो क्या डिश चिकन बना? चिल्ली ड्राई। चिकन चिल्ली ड्राई। ड्राई का मतलब है ड्राई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अगर इसके अंदर थोड़ा सा कोयला ऐड करके फ्लेम कर दिया जाए ना, स्मोक, तो यकीन करें इसमें ग्रिल की खुशबू आने लगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब ये डल रही हैं हरी मिर्चें ऐड कर दी इन्होंने और ये मिक्स करना शुरू कर दिया। ये पहली बार हमारे जब से मैं प्रोग्राम करूँ पहली बार ये डिश बन रही है। ओके जी चिकन चिल्ली ड्राई। चिकन चिल्ली ड्राई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको शेजवान वगैरह खिलाएंगे। क्या बनाएंगे? चिकन शेजवान। शेजवान ये क्या चीज़ है? जी ये वो भी कहाँ एक की चाइनीज डिश? डिश है। चाइनीज डिश है शेजवान, तो वही बना लेते।
अभी चिकन चिल्ली ड्राई भी वीआईपी हो जाएगी उससे भी बेहतर। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर बुलाया जाए। सारियां गल्ला ये ने सनु दस ही नहीं रहे बंदा। अच्छा कहाँ के वैसे बेसिकली कौन मैं से? गिलगित बल्तिस्तान का। रियली? गिलगित से देखो जी। भाई मेरा बच्चा कितना सोना शहजादा है, हमको बताया ही नहीं इसने। देखो कल मैंने एक लेडी है वो भी गिलगित बल्तिस्तान से थी, सुना मैंने। आज एक और हमारे साथ जो है यासिर भी। तो गिलगित बल्तिस्तान तो मैं भी घूमी हूँ, खलती झील के पास हो, बसीन के पास हो, किस साइड पर हो वो तो मुझे बताओ। गिलगित अस्तोर की तरफ से। अस्तूर, अच्छा तो वहाँ का कोई गाना ही सुना दो। है यासिर बता ना मेरा भाई कुछ असल अच्छा। में मैं रहा हूँ कराची ना उमर, तो नहीं मैं आता? सुनता ही नहीं हूँ फिलहाल। ए, ये कैसा लड़का है, यकीन करो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो वहाँ पर जीप में इतना घूमी हूँ, जो हुसैनाबाद देखा है ब्रिज हुसैनाबाद का? जी जी बिल्कुल। मैं वहाँ पर भी गई हूँ। अच्छा। इतना बड़ा, और मैं पूरा क्रॉस किया है। बंदे की ना आंखें बाहर आ जाती है उस ब्रिज को देखने के बाद, कलमे शुरू हो जाते हैं उसके कसम बाद। खुदा की। और मैंने वो ब्रिज क्रॉस किया है, उसका जो नीचे जो, और वो ब्रिज बना हुआ है अंग्रेजों ने बनाया, वो लकड़ी से बना हुआ है और उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है और वो यूं झूलता है यूं, और उसके नीचे इतना स्पीड से दरिया जा रहा है कि बंदे की ना चीखें निकल जाएं अगर उस गलती से भी। और उस जो वो फट्टे लगे हुए ना उसमें गैप है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही उस है। फट्टों में जुड़े हुए नहीं फट्टे, इतने इतने डिस्टेंस में गैप, आपको पानी यूं नजर आता है। और वो इतना लंबा ब्रिज है, उसको मैंने क्रॉस किया। आए अल्लाह कसम खुदा की, मैं बड़ी ना डर सी लड़की हूँ और मेरी वीडियो भी बनी बहुत। और मेरे हस्बैंड जो है ना आधे रास्ते से, आधे नहीं सॉरी आधा तो नहीं, उन्होंने शायद वो जहाँ से पानी शुरू होना है तो उधर से वापस आ गए थे। उन्होंने मैं नहीं जा रहा, इतना खौफनाक। मैंने कहा ना बाबा ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा रोड ब्रिज क्रॉस करके उधर हाथ लगा के उस जगह पे बैठ के पिक्चर लेके फिर मैं वापस उस तरफ जाने के लिए भी जिगरा चाहिए। बस हाँ, जिगरे वाली बंदी हूँ, एवी हाँ बहुत जिगरे वाली हूँ मैं भाई। मैंने अताबाद लेक के ना, मैंने वैसे गलती की थी, बाद में सॉरी करना पड़ा मुझे। वो अताबाद लेक में ना अलाउ नहीं है नीचे उतरना, उधर सिक्योरिटी है ना, वहाँ पर जो है फौज खड़ी होती है। फौज खड़ी होती और है। मुझे नहीं पता, ये मुझे पता नहीं था, मैं नीचे उतर गई। और आपको पता है वोताबाद लेक के कहते हैं कि किसी वक्त इसके जो पानी में इतने नीचे गहराई है जिसमें 5 ट्रक नीचे, इतनी मतलब 5 ट्रक डूब जाए ना, और डूबे भी हैं वहाँ पर। तो कहते हैं इतनी गहराई हो, कहते तुम नीचे कैसे चली गई? मैं इतना नीचे चली गई थी, बिल्कुल लास्ट में उस पानी के पास पिक्चर ले रही, वो फौज ने सीटी मारी और तेरी खैर हो, एक सीटी मारी दूर। मैंने कहा इसको क्या हो गया, फौजी क्यों मुझे सीटियाँ मारे, ऊपर आओ, ये नीचे कैसे चली गई? और जब मैं नीचे आई फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड और हम सब 2-3 लोग, अर्श तो मुकर के कहता मुझे तो पता ही नहीं गई कहाँ है ये नीचे ना। फॉरन वाकई में उसको नहीं पता था, मैं छुपके से ही गई थी। लेकिन दिस इज टू मच डेंजरस, अताबाद लेक की पहाड़ के नीचे। यार मैं नीचे तो चली गई लड़कती भड़कती, लेकिन ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, स्टेप नहीं था ना, वो रेतली पहाड़ था, उफ चढ़ना मुझे बहुत टिपिकल लगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उधर गिलगित बल्तिस्तान जाना। अलाउ नहीं था ना, नहीं कुछ जगहों पर है, रेड अलर्ट है, वहाँ अलाउ नहीं करते। तो मैंने बाद में अफसोस, मैंने कहा यार ये गलत हो गया, मैंने सॉरी भी किया। कहते हैं नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता था वहाँ अलाउ है कि नहीं। लेट्स सी, चलें जी। अलाउ नहीं होता उधर जाने का फिलहाल तो। नहीं वो हमारे लिए सिक्योरिटी है भाई, security वो है, वाकई में उस मुझसे चीज़ के गलती लिए, हुई थी और क्योंकि मैंने एक्सेप्ट भी की थी। मैंने कहा डेंजर है ना चीज, जो एक चीज बाकी वहाँ डेंजर है। पर मैंने जो कराकरम, हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे ना, काराकरम रोड है ना, काराकरम कहते हैं ना पहाड़ों के उधर, जी जी। वहाँ गए थे। और तमाम रोड बड़ा खूबसूरत, टनल बहुत प्यारा बनाया। गिलगित बल्तिस्तान को जो मिलाने वाले रोड है बहुत अच्छे, चाइना ने बड़ा अच्छा जो है ना कंट्रीब्यूट किया। उनके खास उनका रिफ्लेक्टिव जो लगे हुए हैं ज़मीन पर विदाउट एनी लाइट के, वो बड़े ज़बरदस्त रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अच्छा है। दैट्स गुड। हम लोग चल रहे हैं चिकन चिली ड्राई, चिकन चिली ड्राई जी जी। चिकन चिली। और ये राइस इन्होंने बॉईल किए हुए थे, अब उसके अंदर चॉप की हुई जो है ना वो गाजर है, और ये ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो है, अब इसमें क्या ऐड होगा हनी? चिकन पाउडर ऐड हो रहा है जी, और सॉल्ट, ओके, हस्ब जायका नमक एंड काली मिर्च। आप चाहें तो वाइट पेपर दक्खनी मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। ये इन्होंने ब्लैक पेपर ऐड किया एंड देन मिक्स अप और डिश। अब इसमें क्या रह गया है? एक से हरी अनियन रह गई, हरी प्याज और बंद गोभी। नहीं बस ये क्लियर हो गया इसका। बंद गोभी हरी प्याज नहीं डालनी, ये हरी ये बस आरास में डालेंगे। और बंद गोभी डाल दी जी जी, वो डाल दी, ठीक है जी।
चख लें इसको, थोड़ा सा चख के देखो कैसा बना है। अब इतना गर्म नहीं है ना, डर लग रहा था पहले। ओके, और हम लोग, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान की फेमस डिश कौन सी है? वहाँ की फेमस डिश हमारी जो है चलता है एक गिलगित नाम की है ना, वो उसको एक रोटी है। अच्छा जी, छुपाटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? छुपाटी तो छुपाटी। फिर आप अपने खूबसूरत हमारे पाकिस्तान की इतनी हसीन जगह से बिलोंग करते हैं। मैं वहाँ पर भी गई थी, हुंजा भी गई हूँ। अच्छा। हुंजा भी गई हूँ, और वो जो छोटी सी जगह से ऊपर चढ़ के ना, वो सतरंगी झील भी गई हूँ। मैं सतरंगी झील अल्लाह का वो शाहकार है कि आप मतलब इतनी हसीन जगह है कि दिल नहीं करता वापस आओ, यकीन करो, बहुत खूबसूरत। हुंजा में घूम के आई हूँ। मैं अगर अपने पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें करूँ ना, बाखुदा प्रोग्राम ख़त्म होते चले जाएं, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती। जी। और वहाँ के लोगों की दिलों की बात नहीं, कसम खुदा की, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। अच्छा जी, हम चल रहे, हनी क्या हो गया रेडी? रेडी आप हो गया, इधर आ बस जाओ, मैं खुद उठाती हूँ, आप छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। आओ, हाय लाओ इधर, तो मैं उठाती हूँ ना सोना, ओके हो गया। ये मैं हूँ ना, आप क्यों कर सकते? ये लो, आपके थोड़े से राइस इसमें डाल दें, डाल देगा। ज़ाया नहीं हो, रिस्क की ज़ाया नहीं होना चाहिए जी। हमारे साथ शेफ यासिर कितने टाइम से कुकिंग कर रहे हो? 1 ईयर हो गया। 1 साल? जी। 1 साल से कुकिंग। तो हनी ये रह गया, थोड़ा सा डाल दो इसको भी। डाल दो। हाँ ना, इसमें ही डाल दो, छोड़ो, ज़ाया नहीं करो ना। ज़ाया क्यों कर रहे हो हनी, इसको भी डाल दो। चलो चलिए जी, हम इसको क्लियर करते हैं। अदरक रह गई है, अदरक आपकी ये जो आखिर में करोगे गार्निशिंग, कुछ रह गया? ओके, और हमारे पास ये हम क्लियर करते हैं, इसको क्लीन भी कर देते हैं। अच्छा, 1 साल हो गया जी। तो ये शौक क्यों पैदा हुआ, पहले तो ये बताओ मुझे। क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या? क्या चाहिए होनी? मिल गया, ओके ओके हो गया। क्या चाहिए? अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ किस वजह से ये तुम्हें इतना शौक क्रिएट हुआ? बस ये वालिद साहब की वजह से। वालिद साहब जी। मतलब? हमारे वालिद साहब भी जो है शेफ हैं। कहाँ, हुंजा में? नहीं, अभी थाईलैंड में है ना। रियली? जी, अभी थाईलैंड में। माशाल्लाह, जबरदस्त, दैट्स अ ग्रेट, वाओ। वैसे मैंने एक बात बताऊं, जब हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं ना, तो मैं वहाँ पर भी गई थी ना, मॉन्डेड झील, बड़ी खूबसूरत जगहों पे मैं गई हूँ, और उन जगहों पे मैंने, वहाँ के खाने सिंपल होते हैं, हमें यकीन करें, उनके खाने इतने सिंपल होते हैं लेकिन बहुत जायकेदार होते हैं। वहाँ का पानी बहुत अच्छा है ना, नहीं, तो साफ है, साफ शफाफ पानी है वहाँ का। मैं तो जगह जगह का पानी पिया ना, घाट घाट का पानी पिया। अक्सर लोग कहते हैं घाट घाट का पानी, मैंने उस जगह का चश्मों का पानी पिया, और बहुत जबरदस्त पानी होता है। हनी ये बंद कर दूं गैस बस? ओके हो गया। अच्छा नहीं, जरूरत नहीं, मेरे ख्याल आप ये इस वाले पैन में डाल दो ना, वो कहाँ की डिश मैं आपको देती हूँ। रुक जाओ हनी, रुक जाओ, मैं आपको राइस वाली डिश देती हूँ, 1 मिनट। यासिर लुक एट दिस, ये ले, ये ज़्यादा अच्छी, ये ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। और ओके, हम इसको, यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हटा दूँ? ओके हो गया। ओके जी, ये भी हो गया। ओके, चिकन चिल्ली ड्राई एंड देन विथ राइस, विथ फ्राइड राइस, विथ फ्राइड राइस। ओके, इसको भी हटा देते। वाह, नहीं चम्मच क्यों मार रहे हो, उसको तो दब जाएगा वो। ओके, अबे क्या और डालने, इधर लाओ मुझे। मैं देखो आप ये हो गया क्लियर, सही है। ओके करो, चलो जी, ये हो गया क्लियर, बेहतरीन, खूबसूरत, वाह वाह, क्या प्यारा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं ना? लगता है ये मैंने सही बनाया? लगता है अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। राइट चल रहा है बच्चा हमारा, अभी से मुंह में पानी। नहीं, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, आपको शौक किसने इंस्पायर किया, आपके वालिद साहब ने? इधर नहीं, फर्स्ट टाइम जो है मेरे वालिद साहब ने अपने साथ रेस्टोरेंट में लगाया, और दूसरे जो है हमारे SSIT कॉलेज जिसमें मैंने दाखिला लिया ना, एडमिशन लिया, ठीक है, तो वहाँ पे शेफ़ सना नाम है उनका, जो उन्होंने हमारे को इस फील्ड में जो है अच्छी तरीके से तंदुरुस्त किया। और उसके बाद जो हमारे शेफ़ हैं, शेफ़ वकास, जिन्होंने इस फील्ड में ये कहें कि बस अभी जो खड़ा हूँ उनकी वजह से, सपोर्ट जो है उनका है अभी फिलहाल। बहुत अच्छी बात है। बाकी जो है अभी का वो आपका।
نہیں نہیں اللہ پاک تمہیں عزت دے. اور دیکھیں یقین کرے کبھی کوئی انسان کا مقام جب اس کو ملتا ہے تو اس میں سب کی کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. بالکل ہوتی اور ہر بندہ اپنا کردار کہیں نہ کہیں نبھا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ والد کا روپ ہو, چاہے ماں کا ہو, یا دوست کا ہو, استاد کا ہو, یا کوئی رہنما یا کوئی سپورٹ. اب اگر آپ کو اسکرین ہم نے دی تو آپ کو اس سے پہلے جس نے کریٹ کیا دین اس کا بھی رائٹ بنتا ہے, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. اور جنہوں نے فرسٹ آپ کو پہلی بار کہا کہ آپ کچھ کر سکتے ہو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. بالکل رائٹ. ٹھیک ہے, کوئی فائنینشلی کرتا ہے, کوئی مورل کرتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے, کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی آپ کے محسن ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ ایز اے سیلیبریٹی شیف بن جاؤ گے جب آپ کو لوگ اور تمہارا آن لائن جو لوگ اپریشیٹ کریں گے, آپ کے فین بڑھیں گے, تو آپ وہ لوگ بھی آپ کو زندگی میں بوسٹ اپ کریں. تو سب بندہ اپنا اپنا کردار نبھا رہا ہے, اور آپ کو کتنی سنسیئرٹی سے کام کس طرح کرنا ہے تاکہ اور لوگ آپ سے سیکھ سکیں. بالکل, یہ تو ہمارا ابھی یہ سمجھے کہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. بالکل جو ہمارا ہے فرسٹ اسٹیپ ہے. ہماری عمر جو ہے ابھی اتنی ابھی تو آپ نے سنا, ابھی تو ہماری تو سوچ ابھی شروع ہوئی ہے. یہ سمجھو کہ ہماری سوچ ابھی شروع ہوئی ہے. بالکل, اور ابھی آپ نے بہت کچھ کریٹ. اور ایک بات بتاؤ, پلس پوائنٹ ایک کیجئے, کیونکہ آپ بہت پاکستان کے خوبصورت شہر سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل. اور میں ان جگہوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ان جگہوں کے اگر آپ نئے اسٹائل میں باقی ڈشز بھی کریں, لیکن ان ڈشز کو نئی نئی جدت دیکھ کے آپ پریزنٹ کریں گے نا, تو اس طرح آپ اپنے گاؤں, اپنے شہر کو بھی پروموٹ کریں گے, اپنے پاکستان کے خوبصورت حصے کو بھی کریں گے, اور ان ڈشز کو ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی ڈشز ہوتی ہیں. میں یہ چاہتی ہوں. جی ٹھیک ہے, ہم پھول ایک گلدان کے, ہم گلگت بلتستان کے ہیں. یس, ویسے شیف یاسر, اور انہوں نے بنایا ہے چکن چلی ڈرائی وتھ فرائیڈ رائس, اور اپنا بہت خیال رکھے گا. تھینک یو سو مچ. کیا کچھ ناظرین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں شیف یاسر؟ نہیں, ابھی فی الحال کیا کہنا چاہیں گے, آپ نے جو کہہ دیا اونلی بیسٹ. تو بس جو ہے میں تو ہمیشہ بیسٹ ہی کہتی ہوں, تمہیں ہمیشہ پتہ چلا. نہیں ہے کہ آپ کے پروگرامس وغیرہ دیکھتا ہوں, کیونکہ آپ کے بہت پسند ہے, آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. یہ کہ مطلب لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں اچھا کہ یہ چیز ہے, میں ان کے پاس جاتا ہوں پروگرامس کے لیے وغیرہ. جو دیسی تڑکا میں مزہ آیا, دیسی تڑکے میں بہت مزہ آیا. اچھا, اس بہت مزہ آیا. دیسی تڑکا کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیسی تڑکے کا یہ ہے کہ آپ نے جو پروموٹ کرنے کا سوچا لیڈیز اینڈ جنٹل مین نے, آپ نے بہت جو ہے ان کو سپورٹ کیا. آپ نے سپورٹ کیا, کرنا بھی چاہیے, لیکن اور کوئی چارجز بھی نہیں لیے, خدا کے لیے تو بتا دو مجھے. چارجز بھی نہیں ہے. ہاں, بیسٹ بات تو یہی ہے کہ چارجز نہیں ہے. میرے خیال سے میں نے سنا ہے کہ چارجز وغیرہ بھی لیا جاتا ہے, لیکن دوسری جگہوں میں آپ لوگوں نے نہیں لیا. تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ایئر بھی, میرے خیال سے ہر سال ہی ہوتا ہے یہ دیسی تڑکا. سیزن ہوا تھا, لیکن ہم ہر سال کرتے ہیں. اب دیکھیں انشاءاللہ ہم اس کو تھرڈ سیزن میں بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے, اور اسی طرح تمام شیفز کو سپورٹ اینڈ پروموٹ کرتے رہیں گے. یہ میرے خیال میں سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے, جس سے آپ لوگوں میں ایک انکریجمنٹ بڑھتی ہے, حوصلہ بڑھتا ہے, اور آپ لوگ اپنے کام کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور پریزنٹ کرنے کے اس طرح کے جو ہیں تقریبات یا پروگرام یا ایونٹس ہونے چاہیے. یاسر بہت چاہیے. بالکل, ہم لوگ اور کوشش کریں گے کہ ہم آگے چل کے بھی آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی کریشن, اور آپ لوگ اسی طرح ہیپیننس میں ہمارے ساتھ دیسی تڑکا سیزن ہمیشہ جوائن کریں. اور یہ بھی دیسی تڑکا کے حصہ بنے تھے اور ان کو بہت اچھا لگا. یہ ہمارے لیے اپریسیشن ہے. بینگ اے پاکستانی, ہم اپنے پاکستانی ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت مزہ آیا. ابھی ہم نے لائیولی کچھ کوکنگ کی ہے. سوری, سب سے اچھی بات کیا ہے, ابھی آپ بھی اپریشیٹ کر دی. ایک بار پھر پہلے میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کر دیتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر ہم نے آپ کو جوائن کر لیا. اور حکیم مصطفیٰ نیز, آپ کو بہت شکریہ کہ ایک بار پھر ہم نے آپ کو جوائن کیا. اچھا, آپ نے نوٹ کیا کہ آف کورس ینگسٹ سا تھا, اور ہم لوگ اوبلائج کر رہے ہیں
आपने कुकिंग शो में भी, आप तो इस बार तो उम्रा ही करने चली गई थी, वरना मेरे हर देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन के गेस्ट ऑफ ऑनर में आपा आती हैं और बच्चों को अप्रिशिएट करती हैं, और बल्कि कैश प्राइज भी इनके हाथों से जाते हैं, ये भी बता दूं मैं इंशाल्लाह फिर से ये हाँ हाँ कोई बात नहीं है। तो देसी तड़का सीजन 2 होगा। ये सिर्फ हमारे, आप लोग देखें, मेरे हर शो का आप हिस्सा है, आप मेरे मॉर्निंग शो का एक हिस्सा है, तो मैं कैसे भूल जाऊंगी। तो हर प्रोग्राम के अंदर आपा का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है, वुमेन्स, खासतौर पर वुमेन्स की प्रमोशन से रेलेवेंट। तो वो उसकी बात करी थी, किचन में आपा भी देख रही थी। तो वो यंगेस्ट, एक तो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग, हमारे पाकिस्तान का हर शहर बड़ा खूबसूरत और ख़ूबसूरत हसीन जन्नतुन नज़ीर हुंजा, उससे रेलेवेंट वो बंदा। और वो बच्चा जो है वो एक्साइटमेंट थी, खुशी से वो कुकिंग जिस तरह कर रहा था लाइवली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहूँगी जो जिस डोमेन में है वो अपनी फील्ड से रेलेवेंट आने वाले नौजवान यूथ, चाहे वो किसी भी फील्ड से, उसको ऑब्लाइज करें, जिस तरह आपा ऑब्लाइज करी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन कोर्सेज का। मैं चाहूँगी आपा ज़रा आप अनाउंस करें कि आप अपनी बच्चियों को जो अभी माशाल्लाह जो सीखना चाहती हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहती हैं, आप क्या आप प्रेजेंट कर रही हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मैंने एक बैच ईद से पहले, यानी रमज़ान से एक दिन पहले मैंने एक बैच को अल्लाह के फजल से रेडी कर दिया। पूरा उनको ब्यूटिशियन कोर्स कराया, बेसिक टू एडवांस, और यहाँ तक कराया कि बेसिक तो सभी जानते हैं कि उसमें होता है फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, चंद एक इनिशियल हेयर स्टाइल और चंद एक इनिशियल हेयर कट। लेकिन मैंने बेसिक टू एडवांस, यानी ये जो नई टेक्निक्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, स्ट्रीकिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, ये तक इंक्लूड किए। उसके अंदर न्यू टेक्निक ऑफ मेकअप, ये न्यू हेयर कट, न्यू हेयर स्टाइल तक मैं बच्चियों को सिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह 1 मई से मेरे पार्लर में, रानीस पार्लर में दोबारा से कोर्स शुरू हो रहा है। और अल्लाह के फजल से बेशुमार बच्चियां अपना दाखिला यहाँ पर ले चुकी हैं, और जो बच्चियां रह गई हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि साबी के चैनल्स के हवाले से वो नंबर भी नोट कर लें, एड्रेस भी नोट कर लें मेरा, और जल्द अज जल्द कांटेक्ट कर लें और आ जाएं, क्योंकि 1 मई से क्लासेस शुरू हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया है वो है 0213453684 और एक मोबाइल नंबर है 0334326502। सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में मेरा पार्लर है, रानीस के नाम से है, और मॉडल स्कूल के बिल्कुल सामने है। बहुत आसानी के साथ आप लोग आ सकते हैं। और ये सारी क्रिएशन मुझे मिली साबी से। कॉल है, मेरी तारीफ बाद में, पहले कॉल लेते हैं, आपके लिए कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आपका नाम और कहाँ से कॉल की? मैं सबा बात कर रही हूँ, लाहौर से। लाहौर से। सना, कैसी हैं आप? ठीक है सना? सना नहीं, सबा। सबा, सबा कैसे हैं आप सबा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अभी वो एक आए हुए थे यंगेस्ट से, यासिर भाई, उन्होंने बड़ी मजे की ड्राई चिली चिकन और साथ उन्होंने फ्राइड राइस बनाए थे। हाँ वाह, अब यकीन हो गया मुझसे। आप देख रही हैं? नहीं, वो इनफैक्ट मैंने कॉल की थी बीच में, शायद आप लोग वो टेस्टिंग कर रहे थे तो उसकी आवाज आ रही थी और आप कह रही थी कि बड़ा मजे का है ये। खुदा के लिए शहजाद भाई फोन ऑन मत रखा करे, हमारी सारी आवाजें चली जाती हैं। अच्छा है, अच्छा लगा, लाइवली है हमारा ये, बड़ा मजा लगा। नहीं नहीं, हमारा ये लाइवली शो है, हम जो हैं आपके सामने हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है बहन, हम जैसे आपके सामने। तभी तो देखने का मजा आता है आपका प्रोग्राम, और इसलिए हम बड़े आराम से कॉल कर लेते हैं कि हमारा अपना प्रोग्राम है यार, कॉल कर लो। क्या बात है भाई, क्या बात। कुछ पूछना है? रानी आपा हमारे साथ तशरीफ रखी हाँ जी, मैंने रानी आपा से 2 क्वेश्चन करने हैं, साथ इनके बेटे भी बैठे हुए हैं, अगर वो भी मुझे हेल्प आउट कर दें। मेरा एक क्वेश्चन तो मेरे बालों से रिलेवेंट है। मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनमें थिनिंग हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा डेंड्रफ भी है बालों में मेरे ना, तो एक तो इसके लिए मुझे कुछ आसान सी रेमेडी बता दीजिएगा। दूसरा ये है कि मेरा पेट बहुत सख्त हो जाता है और लोअर एब्डोमिनल गैसेस जिससे कहते हैं वो हो जाती हैं मुझे बहुत ज्यादा। तो कुछ ऐसा मुझे बता दें कि मेरा ये वाला प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स कहते हैं शायद स्टमक आपका हीट अप हो जाता है या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वो बता रहे हैं इस तरह से, लेकिन मेरा हर्बल की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। ओके, अच्छा, एक आपका गैसेस प्रॉब्लम है और लोअर एब्डोमेन, पेट मेरा, हाँ पेट मेरा बहुत सख्त हो जाता है। मैं समझ आ गई मेरी जान, ये मुझे भी अक्सर भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अब पहला क्या था बालों से रिलेवेंट क्या था चंदा?
ہاں جی، بالوں سے ریلیونٹ بھی ہے اور اس کا بھی. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. سب آئیے ابھی غور سے پروگرام دیکھیے گا. بہت شکریہ میری جان, اللہ حافظ. آپ 2 سوال. جی ہاں, کچھ مصطفیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اوکے ٹھیک ہے. آپ اچھا, بالوں کا میں جواب دیتی ہوں اور اسٹمک کا آپ کو مصطفیٰ دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے بالوں کو کہا کہ بالوں میں بہت زیادہ تھننگ ہو رہی ہے اور بالوں میں ڈینڈرف بھی ہے. جب بال تھن ہوتے ہیں اٹ مینس کہ آپ کے جو ہمارے سر پہ اللہ پاک نے باریک باریک کیوٹیکلز بنائے ہوئے جس کو پورس کہتے ہیں, جس کے ذریعے ہماری آکسیجن آتی جاتی ہے سر میں, جو ہم غذا لیتے ہیں یعنی جو بالوں کے اندر آئلنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی اس کے لیے ہم ایسی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں جو بالوں کے وہ ٹاپیکل یوز کے لیے ہو, تو وہ انہی کیوٹیکل کے ذریعے جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ کے بالوں میں یہ پرابلم ہوا ہے, اس کی وجہ ڈینڈرف ہی ہے. اور ڈینڈرف 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو جھڑتی ہے, جو آپ کو نظر آتی ہے, آبویسلی وہ سر کی ٹاپیکل اس پر ہوتی ہے, ٹاپ لیئر کے اوپر ہوتی ہے, اور اس سے ٹکڑیوں کی صورت کے اوپر ڈینڈرف وائٹ کلر کی بیٹھ جاتی ہے, جس سے سر کے جو پورس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور جب کسی چیز کے اوپر آپ کسی پتیلی پر سمجھ لیجئے کہ اگر ڈھکن رکھ دیں گی تو اس کی اسٹیم باہر نہیں جائے گی. قدرت کا قانون ہے کہ جو باریک باریک سوراخ ہماری اسکن میں بھی ہیں وہ بھی آکسیجن کے لیے, کہ اس سے ہمارا پسینہ نکلتا ہے, ہماری ٹاکسن ریلیز ہوتی ہے. یہ سب قدرت کا قانون ہے. اگر یہ نہ ہو تو سب کچھ یعنی جو کچھ اللہ نے یعنی اندراج ہوگا تو اخراج ہونا ضروری ہے. سادہ الفاظ میں یہ ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کی جو اسکیلپ ہے اس کا خیال رکھیں. سب سے پہلے میں آپ کو آئلنگ بتاتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا دہی لے لیں. دہی کے اندر ایک انڈے کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیجئے. اس کے اندر 1 پنچ کھانے کا سوڈا ڈال لیجئے جسے بیکنگ سوڈا کہتے ہیں. اور یہ آپ کی دونوں طرح کی ڈینڈرف, اور 1 ٹی اسپون کے قریب اس میں آپ سرکہ ملا لیجئے. اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنائیے اور اپنے پورے اسکیلپ پر اچھی طرح صرف جڑوں میں اچھی طرح لگا کر اور 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے بالوں کو ٹائی اپ کر لیں, اور اس کے اوپر شاور کیپ پہن لیں یا تولیہ لپیٹ لیں تاکہ ٹپکے نہ پانی. اس کے بعد اچھا سا شیمپو کریں, اور شیمپو کرنے کے بعد جو ایک خاص بات آپ کو کرنی ہے کہ جب آپ کے بال اچھی طرح سے رینز ہو جائیں تو ایک ڈونگے میں صاف پانی لے لیجئے. پانی لینے کے بعد اس میں 1 چمچ ونیگر, پہلے آپ نے دہی میں شامل کیا, پھر اس کے اندر 1 چمچ ونیگر لے لیجئے اور اس ڈونگے سے اپنے بالوں کو اچھی طرح رینز کر لیجئے, خشک کر لیجئے, اور ہفتے میں 2 بار یہ عمل کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کے سر سے دونوں طرح کا ڈینڈرف دور ہو جائے گا. جب دونوں طرح کا ڈینڈرف دور ہو جائے گا اٹ مینز آپ کا اسکیلپ اب کلیئر ہے. اپنے غذا کا خیال رکھیں, اچھی سی آئلنگ کریں اور اپنے بالوں کی ٹرمنگ کریں. اگر بال زیادہ لمبے ہیں تب بھی بالوں کا یہ عمل شروع ہو جاتا ہے کہ بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ اسکیلپ کمزور ہوتا ہے, وہ زیادہ وزن کی وجہ سے یہ سہار نہیں سکتا اور بال گرنے لگتے ہیں. بالوں کی ٹرمنگ ضرور کرائیے اور یہ عمل کریں, انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا. اچھا سا تیل لگائے, یہ بہتر ہی ہوگا کہ رانی ہربل کا رانیز ہیئر ٹونک استعمال کر لیں تو 4 چاند لگ. کیا بات ہے. اور آپ ساتھ ساتھ مطلب ہربلسٹ کے ساتھ ساتھ بیوٹیشین بھی ہے, اسی لیے آپ کو ٹریمنگ وغیرہ سب بتا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میرے ساتھ کون؟ جی میں ناہید بات کر رہی ہوں سرگودا سے. کہاں سے؟ سرگودا سے. سرگودا سے. رانی ناہید. ناہید. اچھا مجھے کانوں میں آئل ڈالنا پڑے گا, مجھے آواز ہی عجیب ہی دوسری آ جاتی. چلے خیر ہے. میری پیاری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناہید؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں نے رانی آپا سے پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. جی مجھے خون کی کمی ہے. جب میں نے ایچ بی چیک کروایا تو میرا ایچ بی تھا تقریباً 9.0. اچھا اوکے. تو میں نے دوسرے ٹیسٹ بھی کروایا, دوسرے ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے. یورک ایسڈ بھی, کولیسٹرول بھی, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو آپ کی عمر کتنی ہے ناہید؟ آپ کی عمر کتنی ہے شہزادی؟ جی 40 ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ کب سے آپ کو لگا کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا یا کئی سالوں سے؟ جی ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی ہے جس سے میں نے کھایا تھا. پہلے میرا 8 تھا, پھر 1 پوائنٹ میرا بڑھا ہے خون. تو آپ کے اندر خون کی کمی کتنے سال سے ہے؟ تقریباً 2-3 سال سے ہو رہی ہے. اچھا شادی کب ہوئی تھی؟ تقریباً میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں. ماشاءاللہ. بڑا بیٹا میرا 17 سال کا ہے اور چھوٹا بیٹا وہ 12 یعنی کہ سب نے آپ کا خون پی لیا ہے مجھے لگ رہا ہے. میری پیاری بہن کا خون سب نے نچوڑ دیا ہے. امی یہ کر دو, بیگم یہ کر دو. بڑا مزہ آیا. کیا کہہ رہی ہے؟ رانی آپا سے بات کرنے کا بڑا مزہ اس لیے کہ رانی آپا نے مجھے گفٹ بھیجا تھا ایک پروگرام میں, اور مجھے یاد ہے.
गिफ्ट भेजा था, गिफ्ट गिफ्ट भेजा था, गिफ्ट भेजा था। का। ए आपा जियो, वाह जी वाह। जी उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं अभी भी बड़ी खुश हूँ। तो बहुत अच्छी क्रीम थी, मैंने लगाई, मेरे मुंह पे ग्लो आया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कहा था एक दिन जिंदगी में जरूर शुक्रिया अदा करूंगी रानी आपा का, मुझे गिफ्ट भेजा था उन्होंने। बात ये चीज होनी चाहिए, शायद ये चीज होनी चाहिए आपा, जो हम मैं देखना चाह रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बताने से कि ये अप्रिशिएट करना, कॉल करके बताना। बहुत अच्छी क्रीम ये बनाती है, तो मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मैंने सबको बताया भी चाहिए, देखो रानी आपा तो मुझे शो है। नाइट बाजी बहुत अच्छा लगा आपका ये फीडबैक, बहुत अच्छा लगा मुझे। चले मैं हकीम मुस्तफा से पूछती हूँ, खून की कमी आपके कैसे दूर? और मेरी बहन कुछ कहना चाहती है? बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। दुआओं में आप हमारी, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह हाफिज। बहुत प्यारी बात लगी मुझे नाइट बाजी की कि उन्होंने जो है आपा को अप्रिशिएट किया, और ये मोहब्बतें ही आप लोगों की जो दी हुई होती ना, वो हमें यही सरमाया कसम से हम लोगों को और मजीद जमा कर देती है। चलें जी, उनके खून के मसले हल करें। तो बहुत अच्छी, नहीं अप्रिसिएशन बहुत अच्छी। हकीम तीन साहब, चीजें हैं, एक है जरशिक, हाँ जरशिक, ओके, मेथी दाना। अच्छा जरशिक की शक्ल भी जरा बताएं ताकि इनको पता चले, खरीदने जब जाए पंसारी से तो जरशिक वैसे तौर पर किशमिश की तरह के ब्लैक दाने होते हैं, छोटे भी कहते हैं और जरिश्क भी, और छोटे छोटे दाने होते हैं। चलें जी आगे। जरशिक लेना है इनको, इनको लेना है किशमिश, और इनको लेना है मगज खयार। ये तीन चीजें हैं बस। 21 दाने किशमिश के, 7 दाने जर्श के, अच्छा, और मगज खयार क्वार्टर टीस्पून, ये रात को पानी में भिगो दें। सुबह में उठकर इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और इस पानी को पका लें, तकरीबन इतना कि ये 2 कप का 1 कप हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये कावा आप सुबह निहार मुँह पिएं कुछ दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला ये खून की कमी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा, जो आपका रंग ख़राब हो रहा है, या अमूमी तौर पर सर में दर्द हो जाता है, या हाथ पाँव में सुनपन आ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, इसका जो मामला है ना, वो क्या है असल में, ये इनकी जो एज बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कुछ बच्चों को बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाता है मोनोपॉज का, तो उसकी वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हम दूसरी बच्ची की। अच्छा, वो एक मेरी इससे पहले कॉलर थी ना जिन्होंने आपने हेयर का बात और कहना चाहूंगी कि मुस्तफ़ा ने जो इनको खून बनाने का इलाज बताया है, तो अगर ये एक और कोई शॉर्टकट कोई मेहनत ना करना चाहें और बहुत ही जल्दी से खून बनाना चाहें, तो एक दवा आती है जो हमारे पास होती है रॉयल जेली के नाम से, वो ये पी सकती हैं, उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा और उनका बहुत तेज़ी के साथ खून बनेगा। कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी, अगले मंगल को लेके आइएगा, मेरा खून निचड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। ओके, मैं ले आऊँगी, आपके लिए ले आऊँगी। आप मेरे लिए लेकर आइए, मेरे अंदर खून की शदीद कमी है। एक महंगी दवा है, लेकिन खून ना सिर्फ एक खून, और मैं दिखाऊंगी भी, देखें नाज़रीन, ये जो है मैं ले रही हूँ, और मेरे स्किन की जो गाल लाल हो रहे हैं वो आपा की वजह से लाल हो रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ एक खून की कमी दूर कर देती है, बल्कि जिस्म में पोशीदा अगर कोई बीमारी है, वो पता नहीं है और किसी टेस्ट में भी नहीं आ रही, तो अल्लाह के फजल से उसको भी कंट्रोल करती है। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे माशरे का नासूर है, जो बच्चे नशे की लत के आदी हैं, वो पीने से ये लत भी खत्म हो जाती है। ये तो डबल एक्शन है। बिल्कुल जी। चलें जी, हम चलते हैं सबा के आंसर की, जिन्होंने कहा था कि मुझे पेट के नीचे वाले हिस्से में गैसेस बहुत बनती हैं, उनका भी आंसर दे। देखिए, असल में इनकी जो आंतें हैं वो खुश्क है, क्योंकि असल में इनको माइनर से जो है ना वो गैस्ट्रिक अल्सर, देखिए अल्सर 2 किस्म का है। एक अल्सर वो होता है जो मैदे की वजह से है, एक अल्सर वो है जो आंतों की वजह से, जिसके अंदर एक बार में पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पेट का निशान फूल जाता है, सख्त हो जाता है, गैसेस भर जाते हैं, सांस फूल जाता है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, हाथ सुन हो जाते हैं, अमूमी तौर पर मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, ये सारे मामला। अच्छा, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला लेना है इनको अजवाइन, ठीक है, अजवाइन खुरासानी ले लीजिए। अच्छा, दूसरा इसमें शामिल करेंगे ये कलौंजी, ठीक है। तीसरा इसमें शामिल करेंगे ये रेवन चीनी और रेवन खताई, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, रेवन चीनी और रेवन खताई, और सबसे आखिर में इसमें गुड़ शामिल किया जाएगा। ये 5 चीज़ों का एक मुरक्कब बनेगा। ये मुरक्कब जो है वो हर खाने से पहले ½ टीस्पून इस्तेमाल करें, ये कुछ दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पहली खुराक से इनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा अपना रूटीन जो है वो बदलें, क्योंकि शायद ये बच्ची सुबह का नाश्ता नहीं करती है। सुबह का नाश्ता ना करने की वजह से भी
آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے یا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ اپکائیاں یا وومٹنگ جیسے امپیکٹ شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوشن کریں تو انشاءاللہ تعالی بچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ناشتہ لازمی طور پر کریں اور پانی کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ موسم جو ہے ہمارا بڑا خطرناک چل رہا ہے. پانی کی کمی جو ہے وہ کبھی بھی نہ ہونے دیں. اور تیسرا تربوز، یہ تربوز اللہ کی ایسی نعمت ہے، جتنا ہو سکے اس کو استعمال کریں اور اس کے بیج کو کوشش کریں کہ سکھائیں اور پھر اس کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جن لوگوں کو السر ہے یا منہ کا تیز کڑوا ہو جاتا ہے یا منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یا جن لوگوں کو جلدی امراض ہو رہے ہیں نا، جیسے داد ہے، چنبل ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کے بیچ اس کو بھی ختم کرتے ہیں. اوکے، زبردست. اچھا، ساتھ ساتھ یہ کہ جب خون کے اندر کوئی بھی پرابلم آ جاتی، جیسے کہتا خون خراب ہو گیا، جیسے خارش جیسے ہونا، اسکن پہ کوئی گرمیاں چل رہی ہیں تو ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی لال لال قسم کے فضول میں دانے نکل جاتے ہیں اور وہ جتنا ان کو خارش کرو اس میں سے پانی نکلتا ہے. یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو خارش بہت ہوتی ہے گرمیوں میں بلا وجہ، پسینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی وجہ. کیا انٹرنل خون کی خرابی اس طرح کی پرابلم میں اگر خون کی خرابی ہو، کیونکہ اس میں ہر چیز میں خون ضرور انکلوڈ ہے، یہ حقیقت ہے، تو اس کو کیسے ہم اپنے آپ کو کیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں خون جس میں مرچیں کا شاید زیادہ عمل یا نمک کا زیادہ عمل بھی کہہ سکتے ہیں. خون کی خرابی ایک پراپرلی طور پر اصل میں ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر گھسیں گے تو پھر مسئلے مسائل تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. تو جو بھی جلدی امراض ہو رہے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، کھجلی ہے یا کوئی زخم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے گندھک آملہ ساز، گندھک آملہ ساز. دوسرا یہ آپ اس پہ تیل لے لیں، اولیو آئل، زیتون کا تیل لے لیں، 10 گرام گندھک آملہ ساز، 5 گرام مہندی کے پتے اور تقریباً کوئی 20 گرام لے لیں زیتون کا تیل. اس کو اتنا پکا لیں کہ اس تیل کو 2-3 بار ابال آ جائے، بس چھان کے کسی واٹر میں بھر لیں اور پھر جہاں پر بھی خارش ہے اس کو وہاں لگائیے آن دا اسپاٹ. انشاءاللہ تعالی یہ کھجلی کے لیے نارمل طور پر ایسے میں چونٹیاں بہت کاٹ لیتی ہیں، تو چونٹیوں کی وجہ سے جو ددوڑے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے. تیسرا، کچھ لوگوں کو پت اچھل جاتی ہے، اس پت کو ختم کرنے میں. چوتھا، عمومی طور پر دیکھا جائے تو ریشز ہو جاتے ہیں یا اسکن پھٹ جاتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کبھی کبھی کسی کو مچھر کاٹا اس جگہ پہ بہت سجن اور ریڈ بہت تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی یہ بیرونی طور پر پرابلمز ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر وہ کوئی مرض نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کو جڑ سے ختم. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ، آپ دیکھیں ضربت آپ کی زندگی، آپ ایک دادی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں اور یہ ان کے پاس بڑے اچھے ہربس ٹائپ کے لوگ. یہ جن لوگوں کو زخم ہو جاتا ہے اور اگر ان کو شوگر بھی ہو، تو آپ کو میں اسی کیونکہ اسکن کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی زخم اگر ہو جائے ہیل نہ کرے اور وہ اس میں پس پڑ جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں کہ وہ. اچھا، میرے ساتھ کالر ہے، میں اس کا آنسر میں آپ سے لیتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ڈارا والا. کیا نام ہے آپ کا؟ فورا باس کے نزدیک ہے، ڈارا والا، چک چوتھی سریار. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ غلام قادر. غلام قادر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں میڈم یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو شوگر کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے یا؟ اچھا بالکل، ہم بالکل میرا بھائی اب بتاتے ہیں، بہت شکریہ. اچھا، وہ ہم بیوٹی کی بات کریں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی. بالکل، ہم آپ یہی سوال میں کری تھی، اگر کسی کو شوگر بھی ہو اور یہ جو زخم ہو جاتا ہے اور اس میں پس پڑ جائے اور وہ ہیل نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ گھریلو ٹوٹکے میں کیا اس میں استعمال؟ گھریلو طور پر خدا نخواستہ شوگر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مرض ہے کہ شوگر کے مریض کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کے کوئی زخم نہ بننے پائے. ٹھیک ہے. انیشلی سب سے پہلے اگر خدا نخواستہ کسی شوگر کے مریض کو کوئی چوٹ لگ گئی، کہیں کوئی کٹ آ گیا ہے، کہیں کھجانے سے خون رس گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا، وہ ایسے تمام لوگ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ان کو زخم اگر کسی کے ہو گیا خود وہ اپنا خیال رکھیں کہ چھوٹے سے بول میں پانی گرم کر لیں اور اس میں 1 پنچ پھٹکری کا ڈال دیں. اچھا. پانی میں، پکتے ہوئے پانی میں 1 پنچ پھٹکری کا ڈال دیں اور اس کو اتنا ٹھنڈا ہونے دیں کہ گرم پانی برداشت کر لے آپ کی اسکن. اس پانی سے اس کے زخم کو دھوئیں اور خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں بالکل. اور دن میں 2 سے 3 بار
اس آدمی کا جو بھی آپ علاج کر رہی ہیں وہ کریں، لیکن اس والے پانی سے دن میں 2 سے 3 بار اگر کھلا زخم ہے تو اس کو دھوتے رہیں، نیم گرم پانی سے اس کو خشک کریں، کپڑا نہ ٹچ کریں، اور اس کو ٹیشو پیپر سے یا گاز اس کے پاس صاف ستھری رکھیں، روئی بھی نہ استعمال کریں، اس سے خشک کریں، پھر دوبارہ دھوئیں دن میں کم از کم 3 بار، تو بیرونی زخم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا کچھ لوگ جیسے جب پس پڑتی ہے تو کیا چیز زیادہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آئل کا استعمال کرتے ہیں، کچھ مطلب یہ کہ سرسوں کا تیل، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے وہ ٹیوب پین وہ جو نہیں پولیفیکس ٹائپ کی، کچھ لوگ بیٹر وائٹ والی، تو اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس زخم کو ڈرائی رکھنا چاہیے، اس پر کوئی پاؤڈر ڈالنا چاہیے، اس پہ کوئی کریم لگانی چاہیے، یہ سمجھ میں آتی کہ کون سی چیز ہے جو اس کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیے پس والی جگہ کی بات جی کریں، ہاں، پس والی جگہ کو دھونے کے بعد اس کے بعد کریم لگائیں، کریم اور لگانا۔ کٹ والی جگہ کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا اگر آپ کی یعنی پس ہے، بلڈ بہہ رہا ہے، تو اس کو دھونے کے بعد کریم لگانے کی ضرورت ہے، اور ایسی میڈیسن جو اندرونی طور پر ڈرائی کرے، انفیکشن کو ختم کرے، وہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ اگر نیم کے پتے بھی ابال لیں اور پھٹکری بھی ڈال دیں تو زخم نہ صرف ایک انفیکشن نہیں ہوگا، خشک بھی ہوتا رہے گا۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، شوگر کے مریض ہوں، شوگر کے مریض نہیں ہیں، اس کے ساتھ اندرونی طور پر میڈیسن ضرور لینی ہے۔ اللہ کے فضل سے کریٹیکل کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اوکے، نہیں یہ اس لیے کہ جب ہم ایسا کچھ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر جو شوگر والے تھے ان کا زخم پھر نا وہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جس میں ایک میں آپ کو علاج بھی بتا دیتی ہوں، جی ایسے لوگوں کا جس سے ان کا انفیکشن نہ صرف یہ کہ خشک ہو جائے گا بلکہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جو لوگ سن رہے ہوں تو کسی کو فائدہ ہو جائے۔ کیا دیسی لہسن، دیسی ادرک، اچھا اور دیسی پودینہ۔ ٹھیک ہے، دیسی لہسن، دیسی ادرک اور دیسی پودینہ، جی تینوں چیزیں، ایک گٹھی دیسی پودینہ، ایک 100 گرام لہسن اور 100 گرام جی ادرک، صرف ان 3 چیزوں کو باریک باریک پیس کے چٹنی بنانی ہے، دیٹس اٹ، اس میں کچھ بھی نہیں انار ڈالنا۔ دانہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ انٹیک صرف کریں ان 3 چیزوں کو آپ رکھ دیجئے بنا کر ٹیبل پر۔ جو بیمار شخص ہے یا تو وہ پانی سے 1 چمچ لے لے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، روٹی کے ساتھ 1 نوالا، اچھا روٹی کے ساتھ 1 نوالا کھائے، کھانا کھانے بیٹھے پہلے 1 نوالا اس کا کھا لیں، 2-3 نوالے کھا سکتا ہے، نمک ملا سکتے ہیں حسب ذائقہ، کیونکہ مرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادرک اور لہسن ہاں ان میں ویسی اسپائس اتنا ہوتا ہے، بہت آپ کو مرچ کی ضرورت، صرف یہ 3 چیزیں، خدا نہ خواستہ اگر گینگرین بھی ہے اللہ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، واہ۔ خدا کے فضل۔ ہمارے ساتھ ایک کالر، آخری کال ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام جی، آپ کا نام؟ رام خالد۔ ہاں آپ سوال کر لیجئے، ابھی ہم نے ویسے شوگر کے بارے میں ہی بتا رہے تھے، آپ سوال کر لیجئے۔ شوگر کے بارے میں مجھے 3-4 شوگر رہتی ہے، میں انسولین لگاتا ہوں۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، عمر کیا ہاں تو وہ ہے؟ میرا بیٹا خراب ہو جاتا ہے، کھانا کھانے سے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 4 سال ہے۔ تو کتنے سال سے آپ کو شوگر ہے میرے بھائی؟ ہاں جی، آپ کو کتنے سال ہو گئے شوگر ہوئے ہوئے؟ مجھے تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں۔ اوہ، تو آپ وہ بھی لیتے ہوں گے نا انسولین؟ اللہ کا شکر ہے، مجھے میرے زخم بھی ہو جائے تو تھوڑا جا آرام تو آ جائے، تھوڑا دیر ہو جائے آرام آ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہماری اب ہمارے لیے کیا خدمت ہے یہ بتائیں، سوال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں یہ بتائیں، آپ کا کیا جواب دیں آپ کو، یہ بتائیے نا آپ کا سوال کیا ہے؟ پیٹ میں ہوا آ جاتی کھانا کھانے کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، تو مجھے پرابلم ہوتی ہے، نماز بھی دیکھا مشکل سے پڑھتا ہوں، بڑا ایسی گیس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں کے بارے میں کچھ مجھے بتا۔ بہت شکریہ قادر بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ تو آپ کی عمر ہے 65 سال، اوپر سے شوگر 17 سال سے جھیل رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ 1 منٹ رہ گیا حکیم صاحب، ان کو منڈی بوٹی، شاطرہ اور سنا مکی، ان 3 چیزوں کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی اسپون لیں، اس کو پکائیں 1.5 کپ پانی میں، 1 کپ ہو جائے تو صبح شام کا قہوہ پیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی شوگر کے لیے
جو اندرونی طور پر آپ کو قبض چل رہا ہے اس کے لیے، جو آپ کا پیٹ پھول رہا ہے اس ایک کے بار لیے، پھر بتائیے، کلیئر کریے کیا کیا ہے؟ شاترا، شاترا، منڈی بوٹی اور سنا مکی، اوکے، ان شاترا، تینوں چیزوں کو، شاترا، بنڈی بوٹی، شاترا، منڈی بوٹی اوکے، اور سنا مکی، ٹھیک ہے، اوکے، ہم وہ لے کے گرائنڈ کریں، گرائنڈ کرنے کے بعد صبح شام اس کا کہوا پئیں ½ ٹی اسپون کا۔ اوکے، چلیں جی حکیم مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، Thank you so much. تھینک یو سو مچ، آرانی آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ بس اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت ہے جان ہے تو جہان ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا فوری طور پر علاج کرائیے، اور حکمت میں بہترین علاج ہے، اسکن کے لیے بھی ہماری پروڈکٹ ہیں اور اس کے لیے علاج کے لیے بہت شکریہ آپ، بہت شکریہ۔ اور ایوری ٹیوزڈے آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں، حکیم مصطفیٰ انیس صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ جا رہی ہوں کہ کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔